أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقالهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شہیدا۔ یہ صورت النساء کی آیت نمبر 158، 159 اور 160 تین آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان کے یعنی یہودیوں کے اس قول کی وجہ سے کہ یقیناً ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کا رسول تھا قتل کر دیا ہے، اور یقیناً وہ نہ اسے قتل کر سکے ہیں اور نہ ہی اسے صلیب دے سکے ہیں، بلکہ ان پر معاملہ مشتبہ کر دیا گیا
اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے اس کے متعلق شک میں ہیں، اور وہ یقیناً اسے قتل نہیں کر سکے، بلکہ اللہ نے اپنی طرف اس کا رفع کر لیا، اور یقیناً اللہ غالب اور بہت حکمت والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں مگر اس کی موت سے پہلے ضرور اس پر ایمان لے آئے گا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ یہ جو آیت نمبر 160 ہے، اس آیت کے نیچے نوٹ میں جناب مرزا طاہر احمد صاحب لکھتے ہیں، ام من اہل الکتاب میں دو مفہوم مراد ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اہل کتاب میں سے ایک فرد بھی نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے۔ دوسرا یہ کہ اہل کتاب میں سے ایک بھی فریق نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے، اور یہی درست ہے۔ اگر پہلا معنی کیا جائے یعنی اس کی موت سے اگر مسیح کی موت مراد لی جائے تو یہ محض ایک دعویٰ ہے۔ کروڑوں یہودی مر گئے جو نہ اپنی موت سے پہلے مسیح پر ایمان لائے، نہ مسیح کی موت سے پہلے اس پر ایمان لائے۔ فریق والا مضمون اس لیے درست لگتا ہے کہ حضرت مسیح گم شدہ قبائل کی طرف ہجرت کے بعد اس وقت فوت ہوئے جب ان تمام گم شدہ قبائل میں سے ہر قبیلہ کے کچھ نہ کچھ افراد نے آپ کو قبول کر لیا، اور یہ واقعہ کشمیر میں ہوا۔ یہ مرزا طاہر احمد صاحب کا نوٹ ہے جو انہوں نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 160 کے نیچے دیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں میرے فہم کے مطابق جو اللہ نے مجھے فہم دیا ہے، اس آیت میں موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے مثیل یعنی محمدی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بعثت یا نزول کی خبر دی جا رہی ہے، اور اسی کے حوالے سے جو اللہ نے اس آیت میں فرمایا ہے وہ اسی کے متعلق ہے۔ سامعین کرام، خاکسار کے گزشتہ سے پیوستہ لیکچر نمبر 130 کا عنوان تھا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد ادیان باطلہ پر دین اسلام کا غلبہ ہے، اور میں نے اپنے اس لیکچر میں کہا تھا کہ چونکہ دین اسلام کے غلبے کا تعلق نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے ساتھ ہے، لہذا خاکسار اپنے کسی آئندہ لیکچر میں نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کی حقیقت کے متعلق سامعین کو کچھ بتائے گا۔ اور یہ جو میں نے گزشتہ سے پیوستہ لیکچر میں کہا تھا کہ خاکسار کسی گزشتہ لیکچر میں نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے متعلق کچھ بیان کرے گا، آج اسی حوالہ سے جو میرا لیکچر ہے میں نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی جو آنسم نے بیان فرمائی ہوئی ہے امت کے آگے، اس کے متعلق کچھ گزارشات سامعین کے آگے رکھوں گا۔ اور خاکسار کا آج کا جو لیکچر ہے اس کا نمبر 132 ہے، اور اس کا عنوان ہے امت محمدیہ میں موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم تہرا مظلوم ہے۔ اور یہ بھی کہ خاکسار سے پہلے آج تک کسی نے بھی امت محمدیہ میں محمدی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی پیشگوئی کی اس حقیقت پر اس طرح کسی نے روشنی نہیں ڈالی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم پیشگوئی کا تعلق چونکہ موعود ذکی غلام مسیح الزمان یا موعود نشان رحمت جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد رسام کو چلہ ہوشیار پور میں دی تھی، چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کا تعلق اسی موعود نشان رحمت سے ہے، اسی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم یا موعود ذکی غلام مسیح الزمان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لہذا اس سے پہلے یعنی خاکسار سے پہلے، کیونکہ میں اسی پیشگوئی جو چلہ ہوشیار پور میں محمدی مریم پر نازل ہوئی تھی اس کا مصداق ہونے کا دعوے دار ہوں، لہذا خاکسار سے پہلے اس واقعہ پر اس طرح کسی نے روشنی نہیں ڈالی تھی۔
اور یہ کام اور یہ ذمہ داری اسی کی تھی، یعنی اسی ماؤد نشان رحمت یا ماؤد ذکی غلام مسیح الزما کی ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے مطابق نزول فرمانے والا ماؤد محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم امت محمدیہ میں تیرہ مظلوم ہے۔ تیرہ مظلوم ہونے سے مراد ہے کہ وہ 3 دفعہ مظلوم بن جائے گا، مظلوم ہوگا، یعنی اس پر 3 دفعہ ظلم کیا جائے گا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے 13 مظلوم ہونے سے۔ تو اس حوالہ سے سامعین کرام، خاکسار کی گزارش ہے کہ امت محمدیہ میں ماؤد مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے مطابق نزول فرمانے والا ماؤد محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم اگر 13 مظلوم ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ماؤد محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کس طرح 13 مظلوم ہے، یعنی امت محمدیہ میں کس طرح وہ 3 دفعہ مظلوم بنتا ہے یا مظلوم بنا ہے یا بن رہا ہے۔ 13 مظلوم بننے سے ابھی میں نے بتایا ہے کہ مراد صرف اتنی ہے کہ وہ 3 دفعہ مظلوم بنے گا یا اس پر 3 دفعہ ظلم ہوگا۔ اب جب میں اپنے اس لیکچر میں ماؤد محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالہ سے 3 دفعہ مظلوم بننے کی پوری داستان سناؤں گا اپنے سامعین کو، تو خاکسار کا یہ لیکچر تھوڑا طویل ہو جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ سامعین کرام تھوڑا صبر کے ساتھ اس لیکچر کو سنیں گے۔ امت محمدیہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق ماؤد محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم پہلی دفعہ کس طرح مظلوم بنا ہے یا مظلوم بنتا ہے۔ آئندہ امت محمدیہ میں نزول فرمانے والے ماؤد محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حاکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الحرب ویفیض المال حتی لا یقبلہ احد حتی تکون السجدات الواحدات خیر من الدنیا وما فیہا ثم یقول ابو ہریرہ وقرأوا ان شئتم وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ النساء آیت 159۔ ہمارے مطابق آیت نمبر جو جماعت احمدیہ جو کاؤنٹ کرتی ہے آیات، اس کے مطابق آیت نمبر 160 ہے۔ یہ بخاری کتاب الانبیاء باب نزول عیسیٰ ابن مریم، حدیقۃ الصالحین صفحہ 899۔ اس عاصم کی اس روایت کا ترجمہ اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے۔ یہاں پر موسفی ابن مریم کی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرما رہے، یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمدی مریم کے روحانی فرزند یا محمدی ابن مریم کے متعلق یہ بات فرما رہے ہیں کہ ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، عادل حاکم ہوں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، لڑائی کو ختم کریں گے، یعنی اس کا زمانہ مذہبی جنگوں کے خاتمہ کا زمانہ ہوگا۔ اسی طرح وہ مال لٹائیں گے لیکن کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ ایسے وقت میں ایک سجدہ و دنیا و معافیہ سے بہتر ہوگا، یعنی مادیت کے فروغ کا زمانہ ہوگا۔ یہ روایت بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اگر تم چاہو تو یہ آیت
وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِیامَةِ یکون علیہم شہیدہ پڑھ کر اس سے سمجھ سکتے ہو کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ اپنی موت سے پہلے اس مسیح پر ایمان لائے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ تو یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ اپنی موت سے پہلے اس مسیح پر ایمان لائے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جو بن باپ پیدا ہوا تھا، جس پر انجیل کتاب نازل کی گئی تھی، وہ جو موسمی مریم علیہ السلام کو بطور ذکی العام کے جس کی بشارت دی گئی تھی، وہ تو آیا اس دنیا میں اپنا مشن پورا کر کے اور فوت ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو چکا ہے۔ یہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، تو یہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ اپنی موت سے پہلے اس مسیح پر ایمان لائے گا۔ اس مسیح سے مراد یہاں پر محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کی ہے، کیونکہ وہ پہلا موسی مسیح عیسیٰ ابن مریم تو فوت ہو چکا ہے، وہ تو اپنا مشن پورا کیا تبھی انسانوں کی طرح، جس طرح پہلے سب رسول اس سے پہلے فوت ہو چکے ہیں، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہو چکے ہیں، سب نبی اور سب یہ انسان جو ہیں اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں وہ سب فوت ہوتے ہیں، وہ بھی فوت ہو گیا، وہ تو 2000 سال پہلے ہی اپنا مشن پورا کر کے فوت ہو کر اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مگر وہ اپنی موت سے پہلے اس مسیح پر ایمان لائے گا، یہاں پر اس مسیح سے مراد محمدی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی قسم کھا کر جس کے نزول کی بشارت کے متعلق اس حدیث میں بیان فرمایا ہوا ہے، جیسا کہ آن سم فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد فقط یہ ہے کہ وہ محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ یہ تو آسم نے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق بیان فرما دیا اور بہت ساری اس کی نشانیاں بتا دیں کہ جب جو نازل ہوگا تو یہ باتیں ہوں گی۔ سامعین کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں جس مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی امت کو پیش گوئی فرمائی تھی 1500 سال پہلے، امت محمدیہ نے اس موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے متعلق یہ سمجھ لیا تھا، یعنی آسم کے بعد امت محمدیہ میں یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ یہ وہی موسی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہیں جس کی فرشتہ نے موسی مریم کو ذکی غلام کے طور پر بشارت دی تھی۔ اور یہ ساری باتیں سورۃ مریم کی جو آیات ہیں 17 سے 22 تک ان میں ملتی ہیں سارا واقعہ، کہ ایک فرشتہ موسی مریم کو ذکی غلام کی بشارت بخشتا ہے اور وہ آگے سے کہتی ہے کہ میں تو نہ شادی شدہ ہوں نہ میں بدکار ہوں، میرے ذکی غلام کیسے ہو جائے گا؟ تو فرشتہ جواب میں فرماتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں وہ پیدا کروں گا تو وہ دے گا آپ کو۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 22 جو آیت ہے، آیت نمبر، کہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشان بنائیں گے، آیاتٌ للناس ورحمۃ منا، اور وہ میری طرف سے رحمت ہوگا، وکان امرا مقضیہ۔ یہ ساری باتیں جو ہیں اس سورۃ مریم میں وہی چلہ ہوشیارپور میں جو نشان رحمت یا ذکی غلام محمدی مریم مرزا غلام ہمسم کو بخشا گیا تھا، اس میں بھی اس الہامی پیشگی میں یہ ساری باتیں ملتی ہیں۔ تو اسی ذکی غلام کو اسی جو سورۃ مریم میں جس کی ہمیں پتہ ملتا ہے، سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اسی ذکی غلام کو مسیح عیسیٰ ابن مریم کے طور پر پکارا ہے، اس کا نام رکھا ہے اور اسے اپنا کلمہ قرار دیا ہے، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 46 میں۔ محمدی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پہلی دفعہ مظلوم بننے کی وجہ سامعین کرام مسلمانوں کا یہ جھوٹا عقیدہ بنا ہے یا بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو صلیب پر سے بچا کر زندہ بجسم انسی آسمان پر اٹھا لیا تھا، اور اب وہ زندہ آسمان پر اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں یا زندہ آسمان پر موجود ہیں، اور آخری زمانہ میں
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اللہ تعالیٰ انہیں یعنی موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم میں کو یعنی جو میرے عقیدہ کے مطابق یا جماعت احمدیہ کے عقیدہ کے مطابق وہ اپنا مشن پورا کر کے فوت ہو چکا ہے قرآن کریم کے مطابق. تو یہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب انہیں آخری زمانہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اللہ تعالیٰ آسمان سے زندہ بجسم عنصری نازل کرے گا اور پھر اپنے نزول کے بعد وہ دجال کو بھی قتل کریں گے. اور سورۃ توبہ کی آیت 33 یا سورۃ فتح کی آیت نمبر 29 یا سورۃ صف کی آیت نمبر 10 کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس دین اسلام کی فتح اور غلبے کا وعدہ فرمایا ہوا ہے یعنی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یعنی اس آیت کے مطابق وہ اس وعدہ کے مطابق وہ دین اسلام کی فتح اور غلبے کی راہ بھی ہموار کریں گے. یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالہ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کا جب نزول ہوگا اس دنیا میں آسم کی پیشگوئی کے مطابق، تو سب سے پہلے تو یہ حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا عقیدہ ہے جو اس کے مظلوم بننے کی وجہ بنا ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ جیسے کہ ابھی میں بتا چکا ہوں کہ ہر انسان فوت ہوتا ہے، نبی بھی فوت ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں تو اپنا مشن پورا کر کے اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں فوت ہو کر. تو مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی فوت ہو چکا ہے. تو یہ امت محمدیہ جو لا علم لوگ ہیں مسلمان بھائی میرے اور مولویوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ آج تک بیچارے اسی جھوٹے عقیدے کے پیروکار ہیں. تو یہ حیات مسیح کا جھوٹا عقیدہ موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے بعد، کیونکہ وہ امتی فرد ہوگا اور امت محمدیہ میں جب وہ نازل ہوگا تو یہ جھوٹا حیات مسیح ابن مریم کا جو عقیدہ ہے اس کے لیے ایک مظلوم بنے گا. یعنی وہ بیچارے لوگ کہیں گے کہ آپ کہاں سے آ گئے ہیں، آپ تو ایک امتی ایک مسلمان ہیں، وہ تو موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جو آسمان پر جا چکا ہے، اس نے آنا ہے. تو یہ ایک جھوٹا عقیدہ اس کے مظلوم بننے کی وجہ بنے گا یا بنتا ہے یا بنا ہے. اور علاوہ اس کے سامنے کرام ایک صدی قبل حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر مسلمانوں کو بتا دیا تھا کہ موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم جو بن باپ پیدا ہوئے تھے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے صلیبی موت سے بچا لیا تھا، وہ تو اپنا مشن مکمل کر کے طبی موت کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکے ہیں. اور آپ علیہ السلام نے قرآن کریم کی 30 آیات کی روشنی میں موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم کا وفات یافتہ ہونا اپنی کتاب اضال وہم روحانی خزائن جلد 3 صفحات 423 تا 438 پر ثابت کر دیا ہوا ہے. یعنی آپ علیہ السلام یعنی مرزا غلام صاحب یہ کام کرتے رہے تو مولوی مخالف جو تھے سارے وہ ان پر کفر کے فتوے لگاتے رہے اور بد زبانی اور گستاخیاں ان کے متعلق کرتے رہے. اس کے باوجود سامعین کرام مسلمانوں کی ایک قلیل تعداد کے سوا جب مرزا غلام صاحب نے یہ ثابت کر دی بات کہ 30 آیات کے ذریعے کہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو فوت ہو چکا ہے، اس کے باوجود مسلمانوں کی ایک قلیل تعداد کے سوا تمام عالم اسلام نہ صرف حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کے جھوٹے عقیدے پر آج تک ڈٹا ہوا ہے، بلکہ انہوں نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی بے انتہا مخالفت کے ساتھ ساتھ آپ کی شان میں بے حد گستاخیاں بھی کی ہیں. اور آج تک وہ یہ گستاخیاں اور بد زبانیاں بڑا سواد سمجھ کر کرتے چلے آ رہے ہیں. جیسا کہ مرزا غلام صاحب حیات وفات مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے اپنی کتاب اضال وہم میں اپنے منظوم کلام میں فرماتے ہیں، ابن مریم مر گیا حق کی قسم، داخل جنت ہوا وہ محترم، مارتا ہے اس کو فرقاں سر بسر، اس کے مر جانے کی دیتا ہے خبر، وہ نہیں باہر رہا اموات سے، ہو گیا ثابت یہ 30 آیات سے. لہٰذا امت محمدیہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق نزول فرمانے والے موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے لیے مظلوم ہونے یا مظلوم بننے کی پہلی وجہ مسلمانوں کا
حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا جھوٹا عقیدہ بنا ہے۔ مسلمانوں کے لیے سامعین کرام غیرت کی جگہ ہے کہ دین اسلام میں 14ویں صدی ہجری اور 15ویں صدی ہجری کے سروں پر نعوذ باللہ دو ان کے مطابق یعنی مسلمانوں کے مطابق جھوٹے مسیح عیسیٰ ابن مریم تو آ گیا، یعنی ایک صدی قبل مرزا غلام صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا مسیح موعود ہونے کا۔ ایک صدی کے بعد یعنی 15ویں صدی ہجری کے سر پر اس عاجز کو اللہ تعالیٰ نے بطور موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم، بطور موعود نشان رحمت، بطور موعود ذکی غلام مسیح الزماں مبعوث فرمایا ہے۔ تو میں بھی اس کا دعوے دار ہوں۔ تو ان کے مطابق میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے مطابق نعوذ باللہ دو جھوٹے مسیح عیسیٰ ابن مریم کے دعوے دار تو دنیا میں آ گئے، لیکن ان کا موسی مسیح عیسیٰ ابن مریم جو آسمان پر بیٹھا ہوا ہے ان کے زوم میں، وہ اب تک کیوں نہیں آیا؟ میرا اپنے مسلمان بھائیوں سے سوال ہے کہ 14ویں صدی ہجری کے سر پر بھی نعوذ باللہ من ذالک آپ کے مطابق کہ جھوٹا مسیح موعود مرزا غلام احمد صاحب دعوے دار تھے، 15ویں صدی ہجری کے سر پر یہ عاجز ان کے موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا دعوے دار ہے۔ یعنی موعود غلام مسیح الزماں ہونے سے مراد موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ ہے یا موعود نشان رحمت ہونے کا دعویٰ ہے۔ تو آج 15ویں صدی ہجری کے سر پر یہ عاجز کھڑا ہوا ہے، تو سوال یہ بنتا ہے نا پھر مسلمانوں سے، میں کہتا ہوں کہ تمہارا یہ عقیدے کے مطابق زندہ جو موسی مسیح عیسیٰ ابن مریم آسمان پر زندہ چلا گیا ہے اور ابھی تک وہاں پر بیٹھا وہ کہاں ہے؟ کیوں نہیں ابھی تک آ رہا؟ تو آپ لوگوں کو غیرت کرنی چاہیے کہ اس کو دعائیں کریں، اس کو بلائیں کہ اگر 14ویں صدی ہجری کے سر پر مرزا غلام احمد صاحب کے زمانے میں نہیں آیا تو اب آج عبدالغفار جمبہ کے زمانے میں تو آ جائے۔ اس کے آنے کے ساتھ میرے دعویٰ تو بالکل ہی ختم ہو جائے گا، جھوٹا ثابت ہو جائے گا، اور ایک صدی قبل مرزا غلام صاحب کا دعویٰ بھی پھر جھوٹا ہو جائے گا۔ تو اسی مضمون کے حوالہ سے مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، بڑا خوبصورت شعر انہوں نے لکھا ہے، لیکن بہرحال ہدایت تو ان لوگوں کو ملتی ہے جو ہدایت پانا چاہیں یا جن میں تقویٰ ہو یا جو نیک نیت لوگ ہوں، جو متکبر ہوں، دنیا دار لوگ ہوں اور انا اور تکبر سے بھرے ہوں، ان کو ہدایت نہ ملا کرتی ہے نہ اللہ ان کو دیتا ہے۔ بال مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں مسلمانوں کو مخاطب کر کے خاص کر، غیرت کی جا ہے عیسیٰ زندہ ہو آسماں پر، غیرت کی جا ہے عیسیٰ زندہ ہو آسماں پر، اور مدفون ہو زمین میں شاہ جہاں ہمارا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدا ہوں، نبی بنے اور پورا مشن مکمل کیا، فتح مکہ ہوا، سارا کچھ چھوڑ کے فوت ہوئے اور اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ یعنی جو سید المرسلین تھا، جو خاتم النبیین جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، وہ تو اپنا مشن مکمل کر کے فوت ہو کر اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، دوبارہ نہیں فزیکلی آئیں گے اس دنیا میں، ہاں ان کے ذل آتے رہیں گے۔ تو عیسیٰ ابن مریم مطلب کہ ایک بنی اسرائیل کی طرف ایک نبی اور رسول تھا، ایک قوم کی طرف تھا، وہ پوری دنیا کے لیے نہیں تھا۔ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے اللہ نے مبعوث کیے تھے، وہ نازل ہوئے تھے۔ تو جو دنیا کے لیے مبعوث ہوا تھا، آیا تھا اس دنیا میں، وہ تو فوت ہو کر اللہ کے پاس پہنچ چکا ہے۔ جو ایک قوم کے لیے آیا تھا، بنی اسرائیل کے لیے، یہودیوں کے لیے، اگر وہ مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق وہ آسمان پر بیٹھا ہوا ہے، تو میں بھی کہوں گا آج مسلمانوں سے کہ تمہارے لیے غیرت ہے کہ یار دو نعوذ باللہ من ذالک تمہارے عقیدے کے مطابق جھوٹے تو دنیا میں دعویٰ کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک پہلے 14ویں صدی ہجری کے پر کر کے چلا گیا اپنا کام پورا کر کے، آج ایک 15ویں صدی ہجری کے سر پر کھڑا ہے تو وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ تو تمہارا سچا مسیح عیسیٰ ابن مریم جو تمہارے جھوٹے کے، میرے خیال کے مطابق جھوٹے عقیدے کے مطابق تم نے بٹھایا ہوا ہے آسمان پر، وہ کیوں نہیں اترا آج تک؟ کیوں نہیں آ رہا نیچے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ آسمان پر کوئی گیا ہی نہیں۔ اگر کوئی گیا ہوتا تو ضرور آتا، اب اگر 14ویں صدی ہجری کے سر پر نہیں آیا تھا تو اب آ جاتا۔ بہرحال یاد رکھیں کہ کوئی آسمان پر نہیں گیا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا جھوٹا عقیدہ جو مسلمانوں میں پھیلا ہوا ہے، آج تک انہوں نے اس پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں، تو یہ ایک آسم کی پیشگی کے مطابق نزول فرمانے والا جو مسیح عیسیٰ ابن مریم محمدی فرد ہے، اس کے لیے یہ ایک مظلوم بننے کی پہلی وجہ یہ بنتا ہے۔ امت محمدیہ میں محمدی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم دوسری دفعہ کس طرح مظلوم بنا ہے یا کس طرح بنتا ہے؟
اب اس کے حوالے سے میں چند باتیں آپ لوگوں کے آگے پیش کروں گا۔ سامعین کرام، دوسری وجہ کے حوالے سے میری گزارش ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث سے یہ ثابت ہے کہ امت محمدیہ میں 2 مسیحی نفس وجودوں کا بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم نزول ہونا تھا۔ ایک مسیح کا نزول بطور امام ہونا تھا اور دوسرے کا امت محمدیہ میں بطور ابن مریم نزول کسی امام کے وقت میں ہونا تھا، جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث سے یہ قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم فامکم۔ یہ صحیح مسلم باب نزول عیسیٰ ابن مریم جلد 1۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم نازل ہوں گے تم میں، پس وہ تمہاری امامت کریں گے، فَأَمَّاكُمْ، پس وہ تمہاری امامت کریں گے۔ دوسری حدیث اس طرح ہے کہ حوالہ وہی ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم فامکم منکم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم نازل ہوں گے تم میں، پس وہ تمہاری امامت کریں گے تم ہی میں سے، یعنی آسمان سے کسی نے نازل نہیں ہونا۔ یہاں پر آسم نے یہ بھی فرما دیا، لیکن مطلب کہ سمجھ تو ان کو آیا، ہدایت تو ان کو ملے جو ہدایت پانا چاہیں، جو جھوٹ پر ڈٹے ہوئے ہوں اور ان کے اندر انات تکبر ہو، وہ کسی کو مطلب کہ کسی کے دعوے کو سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوں، نہ اپنے ذہن کو خالی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کبھی ایک نیا نقطہ نظر ہمارے سامنے آیا، ایک دعوے دار آیا، اپنے ذہن کو خالی کر لیں، پہلے اپنے جو عقائد ہیں ہمارے دل و دماغ میں بیٹھے ہوئے اس پر غور کریں، غیر جانبدار ہو کہ وہ تو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو آسم نے یہ ساری باتیں سمجھا دی ہیں کہ فَأَمَّاكُمْ مِنْكُمْ، پس وہ تمہاری امامت کرے گا تم ہی میں سے، کوئی آسمان سے نہیں آئے گا۔ تو یہ دونوں جو حدیث ہیں اس کے مصداق 1 صدی قبل جو مرزا غلام صاحب تھے، یعنی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کے دعوے دار تھے، وہ اس کی ان دونوں حدیثوں کے مطابق وہ اس کے مصداق تھے۔ تیسری حدیث سن لیجئے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم۔ یہاں پر نہ آسم نے فَأَمَّاكُمْ فرمایا، نہ فَأَمَّاكُمْ مِنْكُمْ فرمایا و امامکم منکم، اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ یہ پورا ترجمہ ایسا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیسی ہوگے تم جب ابن مریم نازل ہوگا تم میں اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ دیکھنا سوال ایک ہی ہے، آسم نے اٹھایا، بڑے حکیمانہ سوال آگے پیدا کر کے لوگوں اپنے صحابیوں کو سمجھایا تھا کہ ابن مریم جب نازل ہوں گے تو تمہارا کیا حال ہوگا۔ جواب ایک ہی سوال کا 3 دفعہ مختلف جواب دیا آسم نے۔ یہ حکمت پر مبنی جوابات ہیں آسم کے۔ ان تینوں حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ 2 وجود امت محمدیہ میں نازل ہوں گے بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم کے۔ ایک وہ ہوگا جو نازل ہوتے ہی امام ہوگا، فَأَمَّاكُمْ، وہ امام ہوگا تمہارا، وہ امامت کرے گا۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ فَأَمَّاكُمْ مِنْكُمْ، پس وہ امامت کرے گا تمہاری تم ہی میں سے، یہ وہ امتی فرد ہوگا، کوئی آسمان سے نہیں نازل ہوگا۔ اور تیسری حدیث میں فرما دیا کہ جب وہ نازل ہوں گے تم میں اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا، با امامکم منکم، اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ یعنی جب وہ نازل ہوگا ایک بندہ ایز اے ابن مریم کے طور پر، تو اس وقت زمین پر مسلمانوں کی کوئی جماعت جو ہوگی اس کا امام ہوگا ایک، وہ با امام جماعت ہوگی۔ تو اس کے وقت میں وہ امتی فرد بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم نزول فرمائیں گے۔ تو آسم کی حدیث کا یہ مطلب ہے۔ یہ تینوں حدیثیں بتا رہی ہیں کہ امت محمدیہ میں آسم کے بعد 2 مسیحی نفس وجود بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ سامعین کرام، خاکسار نے 29 مئی 2021
کو ایک لیکچر دیا تھا، اس کا نمبر ہے 113۔ اس لیکچر کا عنوان ہے حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا دعویٰ مسیح موعود اور اس کی حقیقت۔ آپ سامعین دوبارہ اس لیکچر کو سنیں، تو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت مرزا غلام احمد السلام کے دعویٰ مسیح موعود اور اس کی حقیقت پر روشنی ڈالی ہوئی ہے۔ علاوہ اس کے خاکسار نے 17 اگست 2014 کو جلسہ سالانہ جماعت احمدیہ اسلام جرمنی کی آخری دن کی آخری تقریر جو میری ہے وہ اسی موضوع پر ہے کہ اس کا عنوان ہے امام مہدی و مسیح عیسیٰ ابن مریم سے متعلقہ پیش گوئیوں کی حقیقت۔ تو وہ بھی اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہو تو یہ ساری تقریر، لیکچر وغیرہ یا مضامین الغلام.com پر آن ایئر ہیں، آپ وہاں پر یہ مضمون بھی پڑھ سکتی ہیں، یہ تقریریں بھی، یہ خطبات جمعہ بھی سن سکتے ہیں۔ سامعین کرام، دوبارہ میں عرض کرتا ہوں کہ احادیث میں، یعنی جو میں نے تینوں پڑھی ہیں، 2 احادیث میں آنس میں فرمایا، ایک میں فرمایا فَأَمَّاكُمْ اور ایک میں فرمایا فَأَمَّاكُمْ مِنْكُمْ۔ ان دونوں حدیثوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد السلام کو دیگر انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ساتھ مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی قرار دیا ہوا ہے ان کے الہامی کلام میں، جیسا کہ آپ علیہ السلام حقیقت الوحی میں فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 76 حاشیہ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اس وحی الہی میں خدا نے میرا نام رسل رکھا، کیونکہ جیسا کہ براہین احمدیہ میں لکھا گیا ہے، خدا تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء علیہم السلام کا مظہر ٹھہرایا ہے اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں۔ میں آدم ہوں، میں شیش ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں عیسیٰ ہوں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا میں مظہر اتم ہوں، یعنی ذیلی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام ایک اپنے شعر میں فرماتے ہیں، میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ اسی طرح ایک حوالہ ہے تذکرہ صفحہ 63 چوتھا ایڈیشن، جری اللہ فی حل الانبیاء، جری اللہ نبیوں کے لباس میں۔ اسی طرح تذکرہ صفحہ 198 چوتھا ایڈیشن، جری اللہ فی حل المرسلین، اللہ کا رسول تمام رسولوں کے لباس میں۔ اس طرح سامعین کرام، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام براہین احمدیہ لکھتے وقت آغاز میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا، اس کے حوالے سے میں 2 حوالے آپ لوگوں کے آگے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی عیسیٰ ابن مریم جو موسوی ذکی غلام تھا، جس کی صورت مریم میں خبر ہمیں ملتی ہے، یا جس کا نام آل عمران جو صورت ہے اس میں مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ نے رکھا ہوا ہے، وہ جو بنی اسرائیل کی طرف اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا، اس کے حوالے سے مرزا غلام صاحب لکھتے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 601 تا 602 حاشیہ در حاشیہ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا۔ خدا تعالیٰ کا ارادہ اس بات کی طرف متوجہ ہے جو تم پر رحم کرے، اور اگر تم نے گناہ اور سرکشی کی طرف رجوع کیا تو ہم بھی سزا اور عقوبت کی طرف رجوع کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ یہ آیت اس مقام میں حضرت مسیح کے جلالی طور پر ظاہر ہونے کا اشارہ ہے، یعنی اگر طریقے رفق اور نرمی اور لطف اور احسان کو قبول نہیں کریں گے، اور حق محض جو دلائل واضح اور آیات بینہ سے کھل گیا ہے اس سے سرکش رہیں گے، تو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جب خدا تعالیٰ مجرمین کے لیے شدت اور عنف اور قہر اور سختی کو استعمال میں لائے گا، اور حضرت مسیح علیہ السلام نہایت جلالیت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے اور تمام راہوں اور سڑکوں کو خس و خاشاک سے صاف کر دیں گے، اور کج اور ناراست کا نام و نشان نہ رہے گا، اور جلال الہی گمراہی کے تخم کو اپنی تجلی قہری سے نیست و نابود کر دے گا،
اور یہ زمانہ یعنی مرزا غلام صاحب کا زمانہ، اور یہ زمانہ اس زمانہ کے لیے بطور الحاظ کے واقعہ ہے، یعنی اس وقت جلالی طور پر خدائے تعالیٰ اتمام حجت کرے گا، اب بجائے اس کے جمالی طور پر یعنی رفق اور احسان سے اتمام حجت کر رہا ہے۔ یہ ایک حوالہ ہے عیسیٰ ابن مریم کے متعلق مرزا صاحب فرما رہے ہیں، وہ یعنی وہ جو مسلمانوں کا عقیدہ اس کے مطابق مرزا صاحب کا بھی اس زمانے میں براہین احمدیہ لکھتے وقت یہی عقیدہ تھا۔ تو یہ ایک حوالہ میں نے دے دیا۔ دوسرا حوالہ اس طرح ہے کہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 593 حاشیہ در حاشیہ، اس میں مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، یہ بھی براہین احمدیہ کا حوالہ ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سورۃ صف آیت 10۔ یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا، اور جب مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمعی آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ سامعین کرام، یہ 2 حوالے آپ نے سن لیے۔ یہ جب مرزا غلام صاحب نے 1880 81 82 یا غالباً 83 84 تک یہ ساری براہین احمدیہ کی 4 جلدیں آپ نے لکھی تھیں، اس زمانے کے براہین احمدیہ میں مرزا غلام صاحب کے یہ حوالے ملتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ براہین احمدیہ لکھتے وقت مرزا غلام صاحب بھی حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے ان کا بھی یہی عقیدہ تھا، ان کو کوئی علم نہیں تھا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ یہ معاملہ آگے 1890 کے آخر میں اللہ تعالیٰ ان پر الہام نازل فرماتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ موسی مسیح عیسیٰ ابن مریم فوت ہو چکے ہیں۔ آگے میں جا کے آپ لوگوں کو وہ حوالے بتاتا ہوں۔ لیکن براہین احمدیہ کے وقت آپ علیہ السلام کا بھی حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا ہی عقیدہ تھا، ایسے جیسے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سامعین کرام امت محمدیہ میں مرزا غلام احمد صاحب کو محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام بھی عنایت فرمایا تھا، جیسا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں۔ یہ جو میں مضمون آپ کو بتا دیتا ہوں، مضمون نمبر 11، حضرت مسیح ناصری علیہ السلام اور غلام مسیح الزماں کے مابین مماثلت۔ آپ پڑھیں مضمون الغلام.com پر، یہ مضمون نمبر 11، آپ کو وہ سارے الہامات مل جائیں گے جن میں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد صاحب کو مریم کہہ کر پکارا ہے۔ اسی طرح نیوز نمبر 170 الغلام.com پر اس کا عنوان اس طرح ہے، اس نیوز کا، وہ کلام الہی جس میں مرزا غلام احمد علیہ السلام کو امت محمدیہ میں محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام اور اعزاز بخشا گیا۔ اس نیوز میں بھی وہ تمام الہامی کلام آپ کو ملے گا جس میں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد صاحب کو مریم کہہ کر پکارا ہے یا مریم کا نام دیا ہے۔ علاوہ اس کے سامعین کرام، محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کس طرح پھر تعویل کر کے مریمی مقام سے اسی مقام کی طرف منتقل ہوتے ہیں، یہ بھی ایک بڑا اہم بات ہے جو آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی حضرت مرزا غلام صاحب کی کتابوں میں سے، جنہوں نے پڑھی ہیں۔ جنہوں نے نہیں پڑھی تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کس طرح پھر تعویل کر کے مریمی مقام سے اسی مقام کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کے حوالے سے میں 2 آپ کو حوالے دیتا ہوں۔ پہلا حوالہ ہے کشتی نو، آپ کی کتاب ہے، روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 50 پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے عزیزو غور کرو اور خدا سے ڈرو، ہرگز یہ انسان کا فعل نہیں، یہ باریک اور دقیق حکمت انسان کے فہم اور قیاس سے بالا تر ہیں۔ اگر براہین احمدیہ کی تعریف کے وقت جس پر ایک زمانہ گزر گیا مجھے اس منصوبہ کا خیال ہوتا تو میں اسی براہین احمدیہ میں یہ کیوں لکھتا کہ عیسیٰ مسیح ابن مریم آسمان سے دوبارہ آئے گا۔ سو چونکہ خدا جانتا تھا کہ اس نقطہ پر علم ہونے سے یہ دلیل ضعیف ہو جائے گی، اس لیے گو اس نے براہین احمدیہ کے تیسرے حصہ میں میرا نام مریم رکھا۔ پھر جیسا کہ براہین احمدیہ سے ظاہر ہے، 2 برس تک صفت مرمیت میں نے پرورش پائی، یعنی 2 برس تک صفت مرمیت میں میں نے پرورش پائی اور پردہ میں نشو و نما پاتا رہا۔ پھر جب اس پر 2 برس گزر گئے تو جیسا کہ براہین احمدیہ کے حصہ 4 صفحہ 496 میں درج ہے، مریم کی طرح عیسیٰ
کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا، اور آخر کئی مہینے کے بعد، جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں، بذریعہ اس الہام کے جو سب سے آخر براہین احمدیہ کے حصہ چہارم صفحہ 556 میں درج ہے، مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔ پس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا، اور خدا نے براہین احمدیہ کے وقت میں اس سر خفی کی مجھے خبر نہ دی، حالانکہ وہ سب خدا کی وحی جو اس راز پر مشتمل تھی میرے پر نازل ہوئی اور براہین میں درج ہوئی۔ علاوہ اس کے یہ تو ایک حوالہ ہے، دوسرا حوالہ بھی میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ دوسرا حوالہ حقیقت الوحی ہے، روحانی خزائن جلد 22 صفحات 350 تا 351 حاشیہ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اس امت کے بعض افراد کو مریم سے تشبیہ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ وہ مریم عیسیٰ سے حاملہ ہو گئی، اور اب ظاہر ہے کہ اس امت میں بجوز میرے کسی نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ میرا نام خدا نے مریم رکھا اور پھر اس مریم میں عیسیٰ کی روح پھونک دی، اور پھر اس مریم میں عیسیٰ کی روح پھونک دی ہے، اور خدا کا کلام باطل نہیں، ضرور ہے کہ اس امت میں کوئی اس کا مصداق ہو۔ بس اس تمام امت میں وہ میں ہی ہوں، میرا ہی نام خدا نے ابراہیم میں پہلے مریم رکھا، اور بعد اس کے میری ہی نسبت یہ کہا کہ ہم نے اس مریم میں اپنی طرف سے روح پھونک دی، اور پھر روح پھونکنے کے بعد مجھے ہی عیسیٰ قرار دیا۔ بس اس آیت یعنی سورۃ تحریم آیت نمبر 13 کا میں ہی مصداق ہوں، میرے سوا 1300 برس میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ پہلے خدا نے میرا نام مریم رکھا اور مریم میں اپنی طرف سے روح پھونک دی، جس سے میں عیسیٰ بن گیا۔ خدا سے ڈرو، اس میں فکر کرو۔ یہ تو آپ نے حوالے تھے حضور اسلام کے، ایک تو کشتی نوح کا حوالہ اور ایک حقیقت الوحی کا، جس میں مرزا غلام صاحب نے بڑے واضح فرمایا ہے کہ اللہ نے آپ علیہ السلام کو پہلے مریمی روحانی مقام بخشا، اور پھر اس مریمی روحانی مقام میں آپ کے اندر روح پھونک کر، صدق کی روح پھونک کر آپ کو عیسیٰ ابن مریم بنا دیا۔ تو علاوہ اس سے میں سامعین کرام کو اور باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام احمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے حوالہ سے دین اسلام کی فتح اور غلبے کے تعلق سے فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ میں 2 حوالے آپ پیش کروں گا، وہ جو غلبہ اسلام کی فتح اور غلبے کا وعدہ جو اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہوا ہے 3 جگہ پر، سورۃ توبہ کی آیت 33 اور سورۃ فتح کی آیت نمبر 29 اور سورۃ صف کی آیت نمبر 10 میں جو اللہ فرماتا ہے، اسی حوالے سے یہ دونوں حوالے میں آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ پہلا حوالہ یہ ہے کہ تریاق القلوب روحانی خزائن جلد 15 صفحات 231 تا 232 حاشیہ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، تخمیناً عرصہ 20 برس کا گزرا ہے کہ مجھ کو اس قرآنی آیت کا الہام ہوا تھا، اور وہ یہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور مجھ کو اس الہام کے یہ معنی سمجھائے گئے تھے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تا میرے ہاتھ سے خدا تعالیٰ اسلام کو تمام دینوں پر غالب کرے۔ اور اس جگہ یاد رہے کہ یہ قرآن شریف میں ایک عظیم و شان پیش گوئی ہے، جس کی نسبت علماء محققین کا اتفاق ہے کہ یہ مسیح موت کے ہاتھ پر پوری ہوگی۔ جس قدر اولیاء اور ابدال مجھ سے پہلے گزر گئے ہیں، کسی نے ان میں سے اپنے تئیں اس پیشگوئی کا مصداق نہیں ٹھہرایا اور نہ یہ دعویٰ کیا کہ اس آیت مذکورہ بالا کا مجھ کو اپنے حق میں الہام ہوا ہے۔ لیکن جب میرا وقت آیا تو مجھ کو یہ الہام ہوا اور مجھ کو بتلایا گیا کہ اس آیت کا مصداق تو ہے، اور تیرے ہی ہاتھ سے اور تیرے ہی زمانہ میں دین اسلام کی فوقیت دوسرے دینوں پر ہوگی۔ دوسرا حوالہ بھی سن لیجئے، یہ خطبہ الہامیہ کا حوالہ ہے، روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 16۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، احادیث نبویہ میں متواتر آ چکا ہے کہ مسیح آنے والا صاحب المنارہ ہوگا، یعنی اس کے زمانہ میں اسلامی سچائی بلندی کے انتہائی تک پہنچ جائے گی، جو اس منارہ کی مانند ہے جو نہایت اونچا ہو
اور دین اسلام سب دینوں پر غالب آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی کی مانند جیسا کہ کوئی شخص جب ایک بلند مینار پر اذان دیتا ہے تو وہ آواز تمام آوازوں پر غالب آ جاتی ہے، سو مقدر تھا کہ ایسا ہی مسیح کے دنوں میں ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ آیت مسیح موعود کے حق میں ہے اور اسلامی حجت کی وہ بلند آواز جس کے نیچے تمام آوازیں دب جائیں گی، وہ ازل سے مسیح کے لیے خاص کی گئی ہے، اور قدیم سے مسیح موعود کا قدم اس بلند مینار پر قرار دیا گیا ہے جس سے بڑھ کر اور کوئی عمارت اونچی نہیں۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو ابھی میں نے حوالے پیش کیے ہیں، ان دونوں حوالہ میں مرزا غلام صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین اسلام کی فتح اور غلبے کا وعدہ فرمایا ہے، وہ فتح اور غلبہ مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ میرے ہاتھ سے میرے زمانے میں مکمل ہوگا، اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ آیت کریمہ مجھ پر بھی الہام ہوئی ہے، اور یہ بھی بتا دیا سفید مینارے کے حوالے سے بھی بتا دیا، جیسے کہ عاصم نے بھی فرمایا ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم سفید مینارے سے اتریں گے اور 2 زر چادروں میں لپٹے ہوئے ہوں گے، 2 فرشتوں کے ہاتھ اس کے دونوں کندھوں پر ہوں گے، اس قسم کی وہ حدیث ہے۔ تو یہ ساری باتیں یہاں پر آ چکی ہیں اور میں نے یہ دونوں حوالے آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنا دیے ہیں۔ سامعین کرام، بطور خاص اب خاکسار احمدیوں سے عرض کرتا ہے، جماعت احمدیہ قادیان کے جو میرے احمدی بہن بھائی اور بزرگ ہیں، یا جماعت احمدیہ لاہور کے جو ہیں، بطور خاص سے 2 بڑی جماعتیں ہیں، کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب 1908 میں فوت ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، لیکن نہ آپ کی زندگی میں اور نہ ہی اب تک دین اسلام کی فتح اور غلبہ ہوا ہے۔ میں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے پوچھتا ہوں، جو بھی ہیں، جس بھی گروپ میں ہیں، وہ میں سب سے پوچھتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کے میں نے دونوں حوالے آپ لوگوں کے آگے پڑھ دیے کہ یہ آیت جو ہے هو الذی ارسل رسولہ، یہ بھی ان پر نازل ہوئی تھی، اور انہوں نے خود فرمایا ہے تریاق القلوب میں بھی اور خطبہ الہامیہ میں بھی، یہ دین اسلام کی فتح اور غلبے کا جو وعدہ ہے میرے ذریعے میرے ہاتھ سے میرے زمانے میں ہوگا۔ لیکن آپ علیہ السلام 1908 میں فوت ہو گئے تھے، لیکن نہ آپ کی زندگی میں اور نہ ہی اب تک دین اسلام کی فتح اور غلبہ ہوا ہے۔ اگر ہوا ہے تو کوئی بھی احمدی مجھے بتائے کہ کس طرح ہوا ہے۔ غلبہ اسلام ہونا تو ابھی تک درقرار حضور علیہ السلام کی ناخلف اولاد کی کرتوتوں کی وجہ سے ہم احمدی تو اب تک یعنی 2022 تک دائرہ اسلام سے خارج ہو کر باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، کیا تم میری اس بات کو اسٹیٹمنٹ کو چیلنج کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں، یہی بات ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاکسار کو جو فہم دیا ہے یا جو انکشافات مجھ پر فرمائے ہیں، ان کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں یہ جو فرمایا تھا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، وہ عادل حاکم ہوں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، لڑائی کو ختم کریں گے، یعنی اس کا زمانہ مذہبی جنگوں کے خاتمہ کا زمانہ ہوگا۔ اسی طرح وہ مال بھی لٹائیں گے، لیکن کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ ایسے وقت میں ایک سجدہ دنیا و مافیا سے بہتر ہوگا، یعنی مادیت کے فروغ کا زمانہ ہوگا۔ یہ روایت بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اگر تم چاہو تو یہ آیت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا پڑھ کر اس سے سمجھ سکتے ہو کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ اپنی موت سے پہلے اس مسیح پر ایمان لائے گا، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ وہ مسیح پہلا مسیح تو فوت ہو چکا ہے، وہ تو اس نے آنا ہی نہیں۔ یہاں پر نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو امت کو بخشی گئی ہے، پیشگوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس میں جو مسیح عیسیٰ ابن مریم کی آنس نے خبر دی ہے وہ امتی فرد ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم نازل کرے گا امت محمدیہ میں۔ تو میں یہ جو حدیث دوبارہ میں نے پڑھی ہے، تو میں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے پوچھتا ہوں، اس حدیث میں فرمایا گیا ہے، آنس میں فرمایا وہ عادل حاکم ہوں گے، یعنی مرزا غلام صاحب تو ساری زندگی اپنی غربت اور
اپنی عاجزی میں وہ اپنی وہ کام کر کے گئے ہیں، رفق اور نرمی کے ساتھ کام کرتے چلے گئے ہیں دین کی خدمت کا، وہ تو اپنی زندگی میں حاکم بنے ہی نہیں۔ اگر بنے ہیں تو مجھے بتائیں۔ اس کا مطلب یہ عادل حاکم ہوں گے، ابھی تک بات پوری نہیں ہوئی۔ عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے وہ صلیب کو توڑیں گے۔ انہوں نے بڑا زبردست کام کیا، 30 آیات کے ذریعے قرآن کریم کی روشنی میں مسیح عیسیٰ ابن مریم کو وفات یافتہ ثابت کر دیا۔ یہ بہت بڑا کام تھا انہوں نے جو کیا، لیکن مسلمانوں میں سے اس کی باوجود مسلمانوں میں سے بے قلیل تعداد نے آپ علیہ السلام کے دعوے پر یقین کیا، آپ کے پیروی کی، آپ کو مانا۔ عالم اسلام کی اکثریت آج تک اسی حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کے جھوٹے عقیدے کی پیروکار ہے۔ اور دوسرا دیکھیں عیسائی، آپ علیہ السلام کی وفات 1908 میں ہوئی تھی، اس کے بعد دیکھیں کیسا عیسائیت پھیل رہی ہے۔ ہندوستان میں 1947 میں انگریز رہے ہیں، ان کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں مشری ان کے سارے ہیں، کتنے لوگ لاکھوں ہندوستان میں مسلمان جو عیسائی ہو گئے تھے۔ اس کے بعد آج بھی دیکھیں اسلام کی کیا حالت ہے، مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ کیا اس وقت صلیب ٹوٹ گئی ہے؟ نہیں، صلیبی مذہب ابھی بھی پورے عروج پر دنیا میں چاہ رہا ہے، اور مسلمان بیچارے دہشت گرد کھلواتے پھر رہے ہیں، اور دین اسلام کی کوئی ویلیو نہیں، بلکہ سب سے زیادہ مطلب کہ کرٹیسزم جو ہوتا ہے دنیا میں وہ اسلام پر ہو رہا ہے، آج کل دین اسلام پر ہو رہا ہے۔ اور وہ مرزا غلام احمد صاحب جنہوں نے کہا ہے تریاق القلوب میں یا خطبہ الہامیہ میں بھی کہ یہ ایت اس عاجز پر یعنی مرزا غلام صاحب پر بھی نازل ہوئی ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ دین اسلام کی فتح اور غلبے کا یہ وعدہ جو آنس سے فرمایا گیا ہے، یہ میرے ذریعے، میرے ہاتھ سے، میرے زمانے میں ہوگا۔ وہ فوت ہو کے چلے گئے 1908 میں۔ ہم تو غیر مسلم ہو کر باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اپنی احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا ناراض نہ ہونا مجھ سے، یہ سچی باتیں ہیں۔ کہاں دین اسلام کی فتح اور غلبہ ہوا ہے؟ یعنی نہ وہ عادل حاکم ہونے والی بات پوری ہوئی، اور پھر دوسری صلیب کو توڑیں گے۔ ابھی صلیبی مذہب نہیں ٹوٹا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے وہ ٹوٹے گا، اور اس کی ٹوٹنے کی وجہ وہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ ورچوئس گاڈ انشاءاللہ بنے گا، اس کے ذریعے وہ ٹوٹے گا۔ یہ صلیبی جو فتنہ ہے یا صلیبی جو عقیدہ ہے یہ ختم ہوگا۔ آگے تیسری بات آنس میں فرمایا تھا خنزیر کو قتل کریں گے۔ خنزیر آج تو میں 1993 سے آج تک جماعت احمدیہ میں خنزیروں سے دن بدن میرا واسطہ پڑا ہوا ہے، یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کون ہیں یہ لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد نے مرزا غلام صاحب کو مانا تھا، آج ان کا یہ حال ہے، خنزیروں کی طرح اس عاجز پر حملہ آور ہیں ہر طرف سے۔ پھر کہاں خنزیر قتل ہو گئے؟ یعنی مرزا غلام صاحب کہاں سارے خنزیروں کو قتل کر گئے ہیں؟ پھر ابھی تو اس کی جماعت میں خنزیر پیدا ہو رہے ہیں دن بدن، ان کا کام خنزیروں والا ہے، جھوٹ بولتے ہیں اور نام کے دیندار ہیں، تقوی سے خالی، نیک نیتی سے خالی، کوئی خدا کا خوف نہیں ان لوگوں میں۔ وہ لوگ جن میں کوئی تقوی نہ ہو، جو دیندار نہ ہوں، جو دنیا پرست ہوں، تو کیا ہم ان کو خنزیر نہیں کہیں گے؟ وہ کیا کہیں گے؟ آگے ہے کہ لڑائی کو ختم کریں گے، وَيَعْزَوْ الْحَرْبِ، یعنی لڑائی کو ختم کریں گے۔ مرزا غلام صاحب تو 1908 میں فوت ہو گئے، تو لڑائی تو ابھی تک دیکھیں، ابھی اوکرائن پر روس کا حملہ ہو چکا ہے، ابھی بھی کسی وقت تیسری عالمی جنگ بھی شروع ہو سکتی ہے۔ مرزا غلام صاحب کے بعد ان کی اولاد نے جماعت پر قبضہ کیا 1914 سے۔ پہلی جنگ عظیم ان کے بیٹا جب تھا اس وقت واقعہ ہوگی 1914 سے 1918 تک، اور پھر دوسری جنگ بھی انہی کا بیٹا تھا قبضہ کر کے بیٹھا ہوا جماعت احمدیہ پر۔ 1939 سے 1945 سے دوسری عالمی جنگ ہوئی، جس میں پھر ایٹمی ویپن کا بھی استعمال ہوا، کروڑوں لوگ مر گئے۔ اب بھی دن بدن مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ یعنی دجال جو ہے 1999 سے یا بطور خاص 9/11 سے دین اسلام پر بھی حملہ آور ہے اور مسلمان ملکوں پر بھی حملہ آور ہے، اور گاجر مولی کی طرح وہ کاٹ رہا ہے مسلمانوں کو، اور دہشت گرد ساری دنیا کہتی ہے مسلمانوں کو۔ کبھی یورپین کسی کی دل پر یا منہ پر زبان آئی ہے کہ یہ مسلمان کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ کبھی نہیں۔ اب یوکرائن میں بندے کچھ مار رہے ہیں، پورا یورپ، پورا مغرب روتا پھر رہا ہے کہ یہ مسلمان انسان مر رہے ہیں۔ کیا جب عراق میں مر رہا تھا امریکہ اور ناٹو مار رہے تھے،
جب افغانستان میں امریکہ اور ناٹو کے لوگ افغانی بے گناہوں کو مار رہے تھے، لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے مارا ہے، جب عراق میں، لیبیا میں، ابھی شام میں مارا جا رہا ہے، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کسی یورپین ملک کے کسی باشندے کا یا کسی مغربی جو ملک ہیں ان کے کسی باشندے کا، میں سب کی بات نہیں کر رہا 100% کی، بعض لوگ ہر قوم میں، ہر مذہب میں اچھے ہوتے ہیں، وہ سچائی کی تائید کرتے ہیں، اکا دکا ادھر ہیں لوگ ایسے کرتے ہیں، لیکن جس طریقے سے یورپ چیخ رہا ہے، اوکرائن پر رشیا نے حملہ کیا، جب چیخ رہا ہے پورا یورپ، اس طرح افغانستان پر جب حملہ کیا ناٹو نے اور امریکہ نے، کیوں نہیں چیخے تھے وہ لوگ؟ عراق پر جب یہ جھوٹا الزام لگا کر کہ اس کے پاس خطرناک اختیار ہیں، حالانکہ وہ ہتھیار تو ملے نہیں، وہاں پہ تھے ہی نہیں، تو کیوں نہیں یورپ اور مغربی لوگ بولے تھے کہ وہاں پر انسانوں کا کیوں قتل عام ہو رہا ہے؟ اس طرح لیبیا میں ہوا، اس طرح شام میں آج تک ہو رہا ہے، اور اس طرح دن بدن مطلب کہ 1947 سے اب تک کشمیر میں کوئی دن ایسا نہیں آتا جب درجنوں بلکہ مطلب کہ سینکڑوں تک مسلمان شہید نہیں کر دیے تھے، ہر روز کی یہ بات ہے۔ اس طرح فلسطین میں قتل عام ہو رہا ہے، اسرائیل کر رہا ہے، تو کبھی کوئی مغربی باشندہ یا یورپین لوگوں کو کوئی اثر ہوا ہے کہ وہ انسان ہے، یا عربی فلسطین میں وہ انسان ہے؟ کشمیر میں انسان مر رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، کبھی کو بولا نہیں کو بولا؟ تو میں اب کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے آسم نے کہ اس کے بعد وہ بندہ جب نازل ہو جائے گا وہ لڑائی کو ختم کر دے گا۔ ابھی تک لڑائی ختم نہیں ہوئی۔ میں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسم کی یہ جو حدیث ہے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق، ابھی اس کا مضمون پورا نہیں ہوا، ابھی اس حدیث کو پورا کرنے والا بندہ ابھی تک دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، وہ نازل ہی نہیں ہوا امت محمدیہ میں۔ آگے لکھا ہوا ہے کہ حدیث میں آسم فرماتے ہیں اسی طرح وہ مال بھی لٹائیں گے لیکن کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ اب میں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں سے کہوں گا کہ مال کیا لٹائیں گے، مرزا صاحب نے کیا مال لٹایا، یہ سچی باتیں ہیں، بڑی کڑوی لگیں گی آپ لوگوں کو، لیکن اسے کوئی قبول نہیں کرے گا۔ اس کی اولاد نے 48 چندے لگا کے لوگوں کو لوٹ لیا۔ میں اپنی احمدی بہنوں بھائیوں سے بڑی آزانہ درخواست کرتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ کیا یہ حدیث کے الفاظ پورے ہو گئے مرزا غلام حسن کے آنے کے بعد، کہ اسی طرح وہ مال بھی لٹائیں گے لیکن کوئی اسے قبول نہیں کرے گا، جبکہ ان کی اولاد 1954 سے لے کر آج تک وہ قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے جماعت پر۔ ان لوگوں نے، مرزا غلام حسن کی ناخلف اولاد نے احمدیوں کو کے کپڑے بھی اتار لیے۔ کہاں مال لٹایا؟ کہاں ایسی حالت پوری ہوئی ہے کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا؟ آج بھی تم کسی سے کہو گے تو ہر بندہ بھوکا پھر رہا ہے، خاص کر عالم اسلام اور خاص کر احمدی تو پوری دنیا کے کونے کونے میں چلے گئے ہیں، مزدوریاں کرتے پھر رہے ہیں، کمائیاں کرتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جائز پیسہ ہے یہ ناجائز ہے، بس شرع کے ساتھ چندے انہوں نے دینے ہیں۔ کوئی انہوں نے فکر نہیں قرآن کی تعلیم کا، کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ جو ہم غلط کام کرتے پھر رہے ہیں دنیا میں اللہ ہم سے ناراض ہوگا، یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں گے، یا مرزا غلام صاحب ہم سے ناراض ہو، کوئی فکر نہیں ہے۔ ان کو کہتے ہیں کہ ہمارا خلیفہ نہ ہم سے ناراض ہو، نظام نہ ناراض ہو۔ تو یہ جو باتیں ہیں میں بڑی معذرت کے ساتھ ارباب و اختیار جو جماعتیں احمدیہ قادیان کے یا لاہور کے ہیں، اور یہ اپنے میرے احمدی بہن بھائی اور بزرگ ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ یہ ٹھیک ہے حدیث سچی ہے، لیکن وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ابھی تک نازل ہی نہیں ہوا جس کے زمانے میں یہ باتیں ہونی ہیں، اور یہ باتیں سچی ہیں۔ ابھی میں نے شروع میں تلاوت کی ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 160، اور یہ جو ابو ہریرہ ہیں یہ فرماتے ہیں اگر تم چاہو تو یہ آیت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، پڑھ کر اس سے سمجھ سکتے ہو کہ اس ایک اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ اپنی موت سے پہلے اس مسیح پر ایمان لائے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ اب دیکھیں مطلب کہ ہم لوگ احمدی جو مرزا غلام صاحب کو ماننے والے، ہم تو اسلام سے ہی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، عیسائی تو دندناتے پھر رہے ہیں، ہم تو آ کے عیسائی ملکوں میں اسائلم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو ایک مجبوری ہے، ٹھیک ہے ہم پر ظلم ہوا پاکستان میں، ان مظلوموں میں سے میں بھی ایک ہوں، مجھے بھی آنا پڑا ملک سے باہر۔ دو طرح کا مظلوم ہوں کہ ایک تو جماعتی احمدیہ نہیں مجھے ربانی میں چھوڑنا تھا، انہوں نے مار دینا تھا مجھے کہ تو ذکی غلام ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ چھوڑ بھی دیتے تو حکومت پاکستان ختم نبوت والوں نے نہیں مجھے چھوڑنا تھا۔
تو مقصد میرا کہنے کا ہے کہ اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، یہ جو باتیں ساری آنس میں فرمائی ہوئی ہیں اپنی حدیث میں، میں پھر پڑھتا ہوں۔ آنس فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں اپنی مریم نازل ہوں گے، عادل حاکم ہوں گے، یقیناً وہ ہوں گے عادل حاکم۔ یہ بات پوری ہوگی آنسم کی۔ وہ صلیب کو توڑیں گے، صلیبی عقیدے کو پاش پاشو کر دیں گے۔ ہاں، مطلب کہ اکثریت جو ہے اس صلیبی عقیدے کو ماننے والی چھوڑ دے، اس عقیدے کو رہیں گے تو صحیح ماننے والے، کیونکہ پورے آخر قیامت تک بھی یہ غلط مذہب نہیں ختم ہوں گے، صفحہ 80 سے نہیں مٹیں گے، کچھ نہ کچھ ان لوگوں میں بھی رہیں گے، لیکن اکثریت چھوڑ دے گی۔ اسی طرح خنزیر کو قتل کریں گے۔ یہ جماعتی احمدیہ قادیان میں خنزیر بھرے ہوئے ہیں، میں کیا کروں؟ یہ کیا کرتے پھر رہے ہیں میرے ساتھ؟ 1993 میں مرزا طاہر نے میرے ساتھ کیا کیا؟ کیا وہ انسانی رویہ تھا مرزا طاہر احمد کا؟ اپنے خطبوں میں آزادی ضمیر کے بابانگ بلند اعلان کرتا پھر رہا تھا۔ میں نے ان کے حوالے دے کر اپنا مقدمہ اس کے آگے رکھا تھا، اس کے باوجود اس کو اتنا جوش آیا کہ میرے مقدمہ ملنے کے بعد اگلے ہی جمعے مطلب کہ ایسا جلالی خطبہ دے دیا۔ وہ الغلام آل اسلام کے جو ویب سائٹ ہے وہاں پر سن لے جا کے، وہاں پر آپ کو مل جائے گا۔ فوراً نہیں، جو نقطہ نظر پیش کرنے والا جو دعویٰ کرنے اس کو شیطان بنا دیا، اپنے آپ آدم بن کے بیٹھ کے۔ یعنی ان کا طریقہ واردات ہے۔ ایسے ہی جو بھی ان کے جھوٹ کے خلاف بات کرے گا اس کو فوراً ہی نعوذ باللہ من ذالک ابلیس کہہ دیتے ہیں کہ یہ شیطانی آواز ہے، اور اپنے آپ کو اپنی آدم بنانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ سب سے بڑے جعل ساز اور جھوٹے یہ لوگ ہیں مرزا غلام صاحب کی اولاد بطور خاص، اور ساتھ ہی مولوی اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ساری دنیا پرست لوگ ہیں یہ سارے، نہ یہ کوئی احمدی ہیں نہ کوئی مسلمان ہیں، ان میں تو انسانیت بھی نہیں پائی جاتی۔ معقول انسان جو ہوتے ہیں وہ جو بھی عقیدہ کسی کا ہو اس کے متعلق اتنا جبر ظلم نہیں کرتے جس طرح جماعت احمدیہ قادیان میں اس عرض کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت۔ روتے ہیں یہ کہ مسلمانوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ مسلمانوں نے جو تمہارے ساتھ کیا تم سے ہی سیکھ کر انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے، کیونکہ تم یہی کام اپنے احمدیوں کے ساتھ کرتے ہو۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ خنزیر کو قتل کریں گے۔ ابھی تو خنزیروں سے دنیا بھری پڑی ہے، وہ کہاں وہ میرا صاحب قتل کر کے گئے ہیں۔ لڑائی کو ختم کریں گے۔ لڑائیاں دن دیکھیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں، کہاں ختم ہو گیا لڑائی۔ انشاءاللہ وہ محمدی موعود مسیح صاحب ابن مریم جو اس آنسم کی پیشگو کا صحیح مصداق ہے، جب وہ دنیا میں نازل ہوگا اس کی زندگی میں یہ ساری باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہوں گی، کیونکہ سچی باتیں ہیں، آنسم نے اللہ سے خبر پا کر بتائی ہوئی ہیں۔ آگے آنسم فرماتے ہیں اسی طرح وہ مال بھی لٹائیں گے، لیکن کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ایسی بات فزیکلی جو مال ہے اس قسم کا بھی یہ بات لفظ بے لفظ پوری ہو جائے، باقی اللہ جانتا ہے اس بات کو کس طریقے سے یہ پوری ہوگی، کیونکہ جب پیشگوئیاں ہوتی ہیں اس میں بعض چیزیں مبہم ابہام ہوتا ہے، بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو لفظاً پوری ہو جاتی ہیں، بعض معنوی طور پر پوری ہو جاتی ہیں، اور بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو ظاہری لفاظ کے مطابق پوری نہیں ہو رہی ہوتی، نہیں ہوتی، لیکن اصل حقیقت ان کی پوری ہو جاتی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں اپنی پیشگوئی میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا انشاءاللہ تعالیٰ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ یقیناً یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسی باتیں ہوں گی کہ اس محمدی موعود مسیح صاحب ابن مریم کے نزول کے بعد اس کی زندگی میں ایسا واقعہ ہوگا کہ اکثریت عیسائیوں کی، نصارہ کی اور یہودیوں کی بھی اپنے جو ان کے مذاہب ہیں چھوڑ دیں گے اور دین اسلام میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ داخل ہو جائیں گے۔ لیکن میں سب کے نہیں کہتا کہ 100% ہو جائیں گے، کچھ نہ کچھ یہ رہیں گے، ایسے لوگ اپنے مذاہب میں رہیں گے، وہ اڑے رہیں گے، تو باہر انہی پر اس قسم کے شریروں پر بھی قیامت نازل ہوگی۔ آگے میں اور ایک بتانا چاہتا ہوں باتیں۔ میں ابھی آپ کو میں نے بتایا ہے کہ یہ ساری حدیث کی جو نشانیاں ہیں میرے آقا محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کے وقت میں یہ پوری نہیں ہوئی تھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ محمدی مریم کے بعد اب آپ کے موعود ذکی غلام مسیح الزماں کے وقت انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری نشانیاں بڑی شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا۔ لہٰذا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے تو دیگر نبیوں کی طرح مسیح عیسی ابن مریم بھی بنا دیا تھا، لیکن آپ علیہ السلام اپنے مریمی مقام سے طویل کر کے جس طرح عیسی ابن مریم بنتے ہیں
اور آپ علیہ السلام نے مذکورہ بالا حدیث کا اپنے آپ کو مصداق بنایا تھا. یہ جو باتیں ہیں اس وجہ سے آپ کے ماننے والے، یعنی اس وقت جماعتی احمدیہ قادیان یا لاہوری جو سارے جماعتی احمدیہ اصلاح پسند کے باہر جو لوگ ہیں احمدی، میں ان کی بات نہ کر رہا ہوں، اس وجہ سے آپ کے ماننے والے تو آپ کے بعد کسی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی قطعاً کوئی امید ہی نہیں رکھتے، بلکہ انہوں نے تو 1993 سے اس عاجز پر سختیاں کر کے، میری جاسوسیاں کر کے، اور اب جماعتی احمدیہ سے اخراج اور مقاطعہ کی سزائیں نازل کر کے میرے لیے اس دنیا کو عذاب بنایا ہوا ہے. تو یہ آپ الغلام.com پر نیوز نمبر 4 دیکھیں، وہاں پر بغیر قصور مجھ پر، میرے بچوں پر، میری اہلیہ سب، ہمیں سب کو فارغ کر دیا. بھئی دیکھو ہمارا قصور کیا ہے یار؟ کوئی نقطہ نظر پیش کرنا یا دعویٰ کرنا اللہ کا نام لے کر کیا گناہ ہے؟ ہاں، اگر کوئی گناہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اس کو بھی اس قسم کی سزائیں دینے کا کسی کا حق نہیں ہے، دین میں جبر کوئی نہیں ہے. لیکن پہلے تو میں بلا رہا ہوں کہ بات کی جائے، بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. 1993 سے 10 سال مرزا طاہر آگے بھاگتا رہا میرے، کوئی اس نے مجھے نہیں سمجھایا. ہاں، اپنے طور پر خطبے دے دے کر اپنا دھواں، اپنا غیظ و غضب نکالتا رہا. تو یہ تو ایسے لوگ ہیں جماعتی احمدیہ قادیان کے مولوی ٹائپ یا ارباب و اختیار، اور اس طرح لاہوری بھی خاکسار کے دعویٰ پر غور و فکر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. لہذا خاکسار عرض کرتا ہے کہ میرے آقا محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کو اپنے مریمی مقام سے اسی مقام میں منتقل ہونے کی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آدم، موسیٰ، یعقوب اور ابراہیم ہونے کی طرح عیسیٰ ابن مریم بھی بنا دیا تھا. لیکن آپ علیہ السلام نے اپنے حوالہ سے مریمی مقام سے اسی مقام میں منتقل ہونے کی تعویل کی تھی. لہذا اس سے آپ کے بعد آپ کی جماعت میں، آپ کے موعود ذکی غلام میں مسیح الزمان کے لیے مسائل پیدا ہوئے ہیں. آپ علیہ السلام کی اس تعویل سے آپ کے بعد یہ نتیجہ نکلا ہے کہ آپ کے پیروکاروں کا آپ کے بعد آپ کو بخشے گئے نشان رحمت ذکی غلام اور مسیح ابن مریم کی بعثت سے انکار کرنا، محمدی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم یا موعود ذکی غلام مسیح الزمان کے لیے مظلوم ہونے یا مظلوم بننے کی دوسری وجہ بنا ہے. یہ میں بات آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا تھا، یہ دوسری وجہ بنا ہے. اب آتے ہیں کہ امت محمدیہ میں محمدی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم اپنے نزول کے بعد تیسری دفعہ کس طرح مظلوم بنتا ہے یا کس طرح مظلوم بنا ہے. تو اس حوالہ سے گزارش ہے کہ محمدی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کے مظلوم بننے کی تیسری وجہ سامعین کرام بلائے قادیان، یعنی بلائے دمشق کی کاپی کا جماعتی احمدیہ پر قبضہ کرنا، یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد کا جھوٹا دعویٰ مجھ سے موعود کرنا، اور پھر 78 یا 79 دفعہ جھوٹے یوم مجھ سے موعود منا کر احمدیوں کے دل و دماغ سے 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی مجھ سے موعود یا موعود ذکی غلام مسیح الزمان یا موعود نشان رحمت کو نکال باہر کرنا ان کے دل و دماغ سے بھی، اور پھر علاوہ اس کے بلائے قادیان کے کھڑ پینچوں کا نام نہاد جھوٹی خلافت کے نام پر اپنی خاندانی مذہبی گدی بنانے کے لیے دن رات جھوٹے طور پر احمدیوں کے دل و دماغ میں مسلسل یہ الفاظ ڈالتے رہنا کہ خلیفہ خدا بناتا ہے. یہ وجوہات ہے، یہ تیسری وجہ کی طرف میں اب آ رہا ہوں. اسی طرح بلائے قادیان کی یہ سب جھوٹی کارروائیاں محمدی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم یا موعود ذکی غلام مسیح الزمان کے لیے مظلوم ہونے یا مظلوم بننے کی تیسری وجہ بنایا. سامعین کرام، آپ دیکھیں تذکرہ چوتھا ایڈیشن صفحہ 603 پہ 9 اپریل 1907 کو بلائے دمشق کا الہام نازل ہوا مرزا غلام صاحب پر. اسی طرح تذکرہ صفحہ 141 حضور صاحب لکھتے ہیں، قادیان کی نسبت مجھے یہ الہام ہوا کہ اخرجا منہ الیزیدیون، یعنی اس میں یزیدی لوگ پیدا کیے گئے ہیں. خاکسار اپنے 2 اگست 2019 اور 1 جنوری 2021 کے 2 خطبات جمعہ میں بلائے قادیان کا بلائے دمشق کی کاپی ہونا ثابت کر چکا ہے، دلائل کے ذریعے مرزا غلام صاحب کی تحریروں کی روشنی میں، مرزا غلام صاحب کے الہامات کی روشنی میں. سامعین کرام، مرزا غلام احمد علیہ السلام کو آپ کے چلہ ہوشیار پر کے دوران آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجہ میں ایک نشان رحمت، ایک ذکی غلام یا ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بشارات پر مشتمل بہت سارا الہامی کلام 6-7 نومبر 1907 تک آپ علیہ السلام پر نازل ہوتا رہا تھا.
اس موعود ذکی غلام یا اس موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نزول حضور علیہ السلام کی بعثت کے بعد جماعت احمدیہ میں 6/7 نومبر 1907 کے بعد ہونا تھا۔ وہ تمام 13 مبشر الہامات اور ایک فارسی کا الہامی شعر نیوز نمبر 160 پر سے پڑھے جا سکتے ہیں۔ حضور صاحب نے اپنے بعد ایک مسیح ابن مریم کی پیشگوئی بھی فرمائی ہوئی ہے، یہ نیوز نمبر 171 پر آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، وہ مرزا غلام صاحب کے الفاظ میں ساری یہ باتیں۔ حضرت مرزا غلام صاحب نے اگرچہ اپنے آپ کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کا مصداق قرار دیا تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے بڑے زور کے ساتھ یہ بھی تحریر فرمایا ہوا ہے کہ میرے بعد میری ذریت سے بھی ایک مسیح ابن مریم کا نزول ہوگا، جیسا کہ آپ علیہ السلام ان اقتباسات میں فرماتے ہیں۔ یہی بات یہ آپ علیہ السلام کے اقتباسات ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سنا دوں، مگر لیکچر تھوڑا سا طویل ہو رہا ہے تو ذرا صبر سے سننا، کیونکہ یہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 197 تا 198۔ آپ علیہ السلام فرماتی ہیں، اور یہ بھی ظاہر رہے کہ یہ کچھ میرا ہی خیال نہیں کہ مسیل مسیح بہت ہو سکتے ہیں، بلکہ احادیث نبویہ کا بھی یہی منشا پایا جاتا ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے اخیر تک قریب 30 کے دجال پیدا ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ جب 30 دجال کا آنا ضروری ہے تو باحکم لکل دجال عیسیٰ 30 مسیح بھی آنے چاہیے۔ بس اس بیان کی روح سے ممکن اور بالکل ممکن ہے کہ کسی زمانہ میں کوئی ایسا مسیح بھی آ جائے جس پر حدیثوں کے بعض ظاہری الفاظ صادق آ سکیں۔ ابھی میں نے وہی حدیث جو آسم کی بیان کی ہے آپ لوگوں کے آگے، اور ساری 5-6 جو علامتیں آسم نے فرمائی ہیں وہ پڑھ کے سنائی ہیں، ابھی تو پوری نہیں ہوئی، ان میں سے کوئی بھی کچھ بھی نہیں پورا ہوا۔ تو مرزا غلام صاحب خود فرما رہے ہیں کہ میرے بعد ایسا ہو سکتا ہے، ممکن اور بالکل ممکن ہے کہ کسی زمانہ میں کوئی ایسا مسیح بھی آ جائے جس پر حدیثوں کے بعد ظاہری الفاظ صادق آ سکیں۔ جماعت احمدیہ قادری کہتی ہے کہ نو اب یہ نہیں ہوگا، اب یہ کرنا، اب آنے نہیں دیں گے کسی کو ہم لوگ۔ یہ لوگ ہیں مرزا غلام صاحب کو ماننے والے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم احمدی مسلمان ہیں۔ ان کو دیکھو کہ مرزا غلام صاحب کو یہ مانتے ہیں۔ یہ لوگ ماننا وہ ہوتا ہے کہ جو کسی انسان کی تعلیم پر عمل کیا جائے، پھر وہ تو اس مرزا غلام صاحب کی تعلیم کے نزدیک جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، وہ تو سارا کچھ میرے ساتھ کرتے پھر رہے ہیں۔ کیا مرزا غلام صاحب کی جو فرمودات ہیں اس کے مطابق کر رہے ہیں سارا کچھ؟ ہرگز نہیں۔ آگے حضور صاحب لکھتے ہیں، کیونکہ یہ عاجز اس دنیا کی حکومت اور بادشاہت کے ساتھ نہیں، درویشی اور غربت کے لباس میں آیا ہے، اور جب کہ یہ حال ہے تو پھر علماء کے لیے اشکال ہی کیا ہے، ممکن ہے کہ کسی وقت ان کی یہ مراد بھی پوری ہو جائے۔ اگلا حوالہ بھی سن لیجئے۔ حضور صاحب فرماتی ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 250 تا 251 پر لفظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور اگر مولوی صاحب یعنی محمد حسین بٹالوی یہ عذر کریں کہ ہم نے اگرچہ اپنے ریویو میں امکانی طور پر مسیح مسیح ہونا آپ کا مان لیا ہے، اور ایسا ہی ذلی اور روحانی طور پر مسیح موعود ہونا بھی مان لیا ہے، لیکن ہم نے یہ کب مانا ہے کہ آپ باہما وجوہ ان پیشگوئیوں کے مصداق کے کامل ہیں جو مسیح ابن مریم کے بارے میں صحاح میں موجود ہیں۔ اس عذر کا جواب یہ ہے کہ اس عاجز کی طرف سے بھی یہ دعویٰ نہیں کہ مسیحیت کا میرے وجود پر ہی خاتمہ ہے، لیکن آپ علیہ السلام کی اولاد خاتمہ کر کے بیٹھ گئی ہے۔ اے احمدی بہنوں، بھائی اور بزرگوں، کیا یہ مرزا غلام صاحب کی اولاد خاتمہ کر کے نہیں بیٹھی ہوئی؟ یہ تو کہتے ہیں کہ مجدد بھی نہیں آئے گا، مسیح کا آنا تو بعد کی بات ہے۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ اس عجز کی طرف سے بھی یہ دعویٰ نہیں کہ مسیحیت کا میرے وجود پر ہی خاتمہ ہے۔ اب تم کیسے کہو گے کہ یہ مرزا غلام صاحب کی اولاد جو ہے یہ مرزا غلام صاحب کی تعلیم کو ماننے والی ہے؟ یہ کیسے ماننے والی ہے؟ اگر یہ ماننے والی ہوتی تو یہ کام کرتی جو یہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں نے ختم نبوت کا ٹھپا لگایا، دفتر قائم کر لیا، انہوں نے ختم مجددیت کا بھی کر لیا۔ مسیح تو بعد کی بات ہے نا، مسیح تو مرزا صاحب آ گئے، وہ تو مسیح کو کہاں یہ آنے دیں گے؟ تو یہ تو مجددوں کو بھی بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آگے مرزا صاحب فرماتے ہیں، اور آئندہ کوئی مسیح نہیں آئے گا۔ وہ کہتے ہیں اپنے حوالہ سے کہ اس عاجز کی طرف سے بھی یہ دعویٰ نہیں کہ مسیحیت کا میرے وجود پر ہی خاتمہ ہے اور آئندہ کوئی مسیح نہیں آئے گا، بلکہ میں تو مانتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ ایک یا 10,000 سے بھی زیادہ مسیح آ سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ ظاہری جلال اور اقبال کے ساتھ بھی آئے۔ وہی الفاظ مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ جیسے ابھی میں نے حدیث عاصم کی پڑھی ہے، جس میں عاصم فرماتے ہیں، قسم ہے خدا کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ ابن مریم نازل ہوں گے۔ یعنی وہ کوئی بات بھی پوری ابھی تک نہیں ہوئی دنیا میں۔
تو وہ فرما رہے ہیں کہ وہ ممکن ہے میرے بعد ایسا بھی کوئی مسیح آ جائے ظاہری جلال اور اقبال کے ساتھ بھی آئے، ساری باتیں پوری ہو جائیں۔ ایک اور حوالہ سن لیجئے، حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 316 تا 317، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بھی سننے والی باتیں ہیں، مرزا اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں، مرزا صاحب کو مانو، مرزا غلام صاحب کی تعلیم پر ایمان لاؤ۔ تم نہیں مانتے، تم مرزا بشیر الدین محمود احمد ایک غلط آدمی تھا، وہ تو مذہبی بندہ ہی نہیں تھا جس کو تم مانتے ہو، مسلم موت مانتے ہو تم۔ حضور صاحب فرماتے ہیں سنیے، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ظاہر پر ہی ان بعض حدیثوں کو جو ہنوز ہماری حالت موجودہ سے مطابقت نہیں رکھتی محمول کیا جاوے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ ان پیشگیوں کو اس عجز کے ایک ایسے کامل متبع کے ذریعے سے کسی زمانہ میں پوری کر دے جو من جانب اللہ مسیل مسیح کا مرتبہ رکھتا ہو، اور ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے کہ متبعین کے ذریعے سے بعض خدمات کا پورا ہونا در حقیقت ایسا ہی ہے کہ گویا ہم نے اپنے ہاتھ سے وہ خدمات پوری کی، بالخصوص جب بعض متبعین فنافی شیخ کی حالت اختیار کر کے ہمارا ہی روپ لیں اور خدا تعالیٰ کا فضل انہیں وہ مرتبہ ذیلی طور پر بخش دے جو ہمیں بخشا، تو اس صورت میں بلا شبہ ان کا ساختہ و پرداختہ ہمارا ساختہ و پرداختہ ہے، کیونکہ جو ہماری راہ پر چلتا ہے وہ ہم سے جدا نہیں، اور جو ہماری مقاصد کو ہم میں ہو کر پورا کرتا ہے وہ در حقیقت ہمارے ہی وجود میں شامل ہے۔ اس لیے وہ جز اور شاخ ہونے کی بات سے مسیح موت کی پیشگوئی میں بھی شریک ہے، کیونکہ وہ کوئی جدا شخص نہیں۔ اکثر میں خالدین احمدیت سے کہا کرتا ہوں کہ، اور عام احمدیوں کو بھی کہتا ہوں کہ دیکھو تم جس عبدالغفار جمبا کو اب دیکھ رہے ہو اس وقت، وہ لیکچر دے رہا ہے، خطبات جمعہ دے رہا ہے، جس عبدالغفار جمبا کو تم دیکھ رہے ہو کہ وہ نہیں ہے، اور وہ جو ہے آپ اس کو دیکھ نہیں رہے یا دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ وہ عبدالغفار جو ہے جس کے متعلق مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ میرے ہی وجود میں شامل ہوگا، تو اس کے لیے تو تقویٰ کی ضرورت ہے، نیک نیتی بصیرت کی ضرورت ہے، سب سے بڑھ کر اللہ کا خوف کی ضرورت ہے، تب وہ عبدالغفار آپ لوگوں کو نظر آئے گا، لیکن وہ آپ میں ہے ہی نہیں۔ آپ تو احمدی چھوڑ مسلمان بھی، میں نہیں مانتا آپ کو، آپ کی انسان بھی نہیں ہے، آپ تو، میں بڑی دکھ سے کہہ رہا ہوں، آپ تو خنزیروں سے بھی بدتر ہیں جو سلوک میرے ساتھ اور میرے اہل و عیال اور میرے ساتھیوں کے ساتھ کرتے پھر رہے ہو۔ تم کہاں انسان ہو؟ تمہیں عبدالغفار جمبا کس طرح نظر آئے گا؟ ہاں، جو متقی تھے تم میں سے اور جن کے اندر بصیرت تھی اور نیک نیتی بھی تھی، ان کو میں نظر آ گیا، فوراً نہیں آ گیا نظر، فوراً میرے پاس پہنچ گئے۔ آگے حسن فرماتے ہیں، پس اگر ذیلی طور پر وہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح کا نام پاوے اور موت میں بھی داخل ہو تو کچھ حرج نہیں، کیونکہ گو مسیح موت ایک ہی ہے، مگر اس ایک میں ہو کر سب موت ہی ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی درخت کی شاخیں اور ایک ہی مقصد موت کی روحانی یگانگت کی راہ سے متمم و مکمل ہے، اور ان کو ان کے پھلوں سے شناخت کرو گے۔ میں ایک اور بات کا آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، قیامت کے دن آپ لوگ گواہی دینا اس بات کی، میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث فرمائی ہے اور میں نے بیان کی ہے کہ اس خدا کی قسم وہاں سے فرماتے ہیں جس کی قبضہ قدرت میں میری جان، یہ ساری باتیں اب پوری ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم، یا ہم اس کو موعود نشان رحمت کہہ سکتے ہیں، یا موعود ذکی غلام مسیح الزما کہہ سکتے ہیں، جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو چلہ ہوشیارپور میں آپ علیہ السلام کی دعائیں قبول فرما کر اس کی بشارت دی تھی۔ خاک سار کا دعویٰ ہے کہ اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ تو وہی موعود نشان رحمت ہے، وہی موعود ذکی غلام مسیح الزما ہے، وہی تو موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جس کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ بشارت امت کو دی ہوئی ہے۔ میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر میری زندگی میں یہ باتیں ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا ساری پوری ہو گئی، بلکہ یہاں تک ہو گیا کہ دنیا کا ایک کثیر تعداد دین اسلام میں داخل ہو گئے، عیسائی بھی ہو گئے، یہودی بھی ہو گئے، ہندو بھی ہو گئے، سارے ہو گئے، مطلب کہ 90% بھی پوری اگر دنیا کے لوگ دین اسلام میں آ جاتے ہیں، تو یاد رکھنا میں کہتا ہوں کہ سب کچھ یہ اب اگر ہوگا تو محمد عربی وسلم کی برکت سے اور مرزا غلام احمد محمدی مریم جو تھی ان کی برکت سے یہ سب ہوگا۔ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، میں تو ان کا ادنا سا غلام ہوں، ان سے روحانی طاقت میں نے پائی، اور جو کچھ مجھے مل رہا ہے ان کی وجہ سے مل رہا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر 90% بھی لوگ میری زندگی میں میرے دعوے کی وجہ سے
دین اسلام میں داخل ہو گئے تو یاد رکھیں میرے لیے گواہی دینا کہ اس بندے نے دنیا میں یہ کہا تھا کہ یہ سارا کچھ جو کچھ ہوا ہے یا ہو رہا ہے میرے دعوے کے بعد یہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور اس کی روحانیت سب کچھ کر رہی ہے. اور یہ سب کچھ محمد مریم مرزا غلام صاحب کی روحانیت اس کا فیض اس کی برکت کر رہی ہے. میں اس میں کچھ بھی نہیں ہوں. میں تو ایک ناقص آدمی ہوں جس پر اللہ تعالیٰ کا اپنا فضل نازل ہو گیا اور اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چن لیا. ایک امی انسان کو, ایک بے کس انسان کو, جس کا یہ مذہب تو اس کا بیچارے کا تو یہ تو فیلڈ ہی نہیں اس کا بچپن سے ہی. تو میں یہ یاد رکھنا ہے قیامت کے دن بھی یہ میرے حق میں گواہی دینا کہ عبدالغفار جمبا نے دنیا میں یہ بات کہی تھی. تو یہ یاد رکھیں کہ جو کچھ بھی ہوگا آج میری زندگی میں جس کے لیے میں کام کر رہا ہوں دن رات, انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارا محمد مریم مرزا غلام صاحب اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں اور ان کے فیض اور ان کی روحانی طاقت سے ہوگا سب کچھ. آگے ایک اور حوالہ سن لیجئے. یہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 362. حضور اسلام فرماتے ہیں اب یہ سوال بھی قابل حل ہے کہ مسیح ابن مریم تو دجال کے لیے آئے گا. آپ اگر مسیح ابن مریم کے رنگ میں ہو کر آئے ہیں تو آپ کے مقابل پر دجال کون ہے؟ اس سوال کا جواب میری طرف سے یہ ہے. حضور صاحب فرماتے ہیں گو میں اس بات کو تو مانتا ہوں کہ ممکن ہے کہ میرے بعد کوئی اور مسیح ابن مریم بھی آوے. مرزا غلام صاحب کی اولاد فرما رہی ہے, وہ ٹھپا لگا کے بیٹھ گئی ہے کہ نہیں اب نہیں ہو سکتا. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آوے مسیح ابن مریم. وہ کہتی ہے مرزا بشیر الدین محمود اینڈ کمپنی یہ بلائے قادیان کے کھڑپینٹ کہتے ہیں کہ نہ اب نہیں آئے گا اس دنیا میں, اب ہم آنے نہیں دیں گے. یہی کام میرے ساتھ ہو رہا ہے, میرے بچوں کے ساتھ, میرے ساتھیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اتنے ظالم لوگ ہیں تو انسان بھی نہیں ہے. جو آسم نے فرمایا نا اپنی حدیث میں وہ خنزیروں کو قتل کرے گا, اسی قسم کے انسان نما خنزیر ہیں اس دنیا میں. یقیناً مسیح صاحب نے مریم جو ہوگا وہ ان کو ذبح کرے گا, قتل کرے گا ان کو, ان کے جھوٹ کو, ان کے دجل کو. آگے اس میں فرماتی ہیں اور بعض احادیث کی روح سے وہ موت بھی ہو اور کوئی ایسا دجال بھی آوے جو مسلمانوں میں فتنہ ڈالے. یہ 9/11 یہ کیا ہوا تماشا؟ یہ مرزا غلام صاحب کے زمانے میں یہ تو باتیں نہیں ہوئی. یعنی وہ کون دجال ہے, کون جو سپر پاور بنی بیٹھی ہے اور یورپین ملکوں کو ساتھ لے کر مسلمان ملکوں پر کون حملہ آور ہے؟ کیا مرزا غلام صاحب کے زمانے میں یہ باتیں ہوئی تھیں؟ میرے دعوے کے بعد سب ہوا ہے. یعنی میرا دعوے بھی موجود ہے اس دنیا میں اور یہ دجال بھی اپنے کام کرتا پھر رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دجالی فتنے جو ہیں قاطع برہان اور دلائل سے یہ ذبح ہوں گے اور ہلاک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. محمدی مریم کے اس موعظہ کے غلام مسیح الزما کے آگے یا محمدی عربی وسلم کے موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے بعد یہ لوگ ذبح ہو جائیں گے, قتل ہو جائیں گے, ہلاک ہو جائیں گے, یہ دجالی سارے فتنے. آگے اس میں فرماتے ہیں مگر میرا مذہب یہ ہے کہ اس زمانہ کے پادروں کی مانند کوئی اب تک دجال پیدا نہیں ہوا اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا. تو یہ حوالے میں نے 4 پڑھے ہیں جس میں مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں, یقین فرماتے ہیں کہ یہ ہوگا, ایسا ہوگا, میرے بعد بھی مسیح صاحب نے مریم میری ذریت میں سے آئے گا. میں نے مرزا صاحب کے الفاظ پڑھ دیے ہیں, بلکہ مزید کچھ میں چاہتا ہوں کہ کچھ چند یقینی میں مرزا غلام صاحب کے اقتباس اب پڑھنے والا ہوں جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً یہ باتیں ہوں گی میرے بعد. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں, یہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 179 تا 180. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بالآخر ہم یہ بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے انکار نہیں کہ ہمارے بعد کوئی بھی مسیح کا مثیل بن کر آوے, کیونکہ نبیوں کے مثیل دنیا میں ہوتے رہتے ہیں. بلکہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں, سنیے غور سے, بلکہ خدا تعالیٰ نے ایک قطعی اور یقینی پیشگوئی میں میرے پر ظاہر کر رکھا ہے کہ میری ہی ذریعے سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کو کئی باتوں میں مسیح سے مشابہت ہوگی. وہ آسمان سے اترے گا اور زمین والوں کی راہ سیدھی کر دے گا. وہ اسیروں کو رستگاری بخشے گا اور ان کو جو شبہات کی زنجیروں میں مقید ہیں رہائی دے گا. فرزند البند گرامی ارجمند مظہر اللہ کے والعلائے کا ان اللہ نزل من السماء. یہ کون ہے بندہ؟ یہ وہی موعود نشان رحمت تو ہے, موعود ذکی غلام تو ہے جس کی نشانیاں مرزا غلام صاحب بتا رہے ہیں. آگے اور سن لیجیے ایک حوالہ, روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 318. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے, جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے کیونکہ اس عاجز کو براہین میں مریم کے نام سے بھی پکارا ہے. تو دیکھا نا آگے سمجھ کہ مرزا غلام صاحب نے کھول کے بتا دیا کہ اللہ نے مجھے مریم قرار دیا ہے, مجھے مریمی روحانی مقام بخشا ہے
اور میری دعاؤں کے نتیجے میں آگے میرے سے پیدا ہونے والا میرا روحانی فرزند وہ ابن مریم ہوگا، وہ مسیح ابن مریم ہوگا۔ تو ایک اور حوالہ سن لیجئے، یہ کتاب ہے، وہی کتاب ہے، جلد 3 ہے، روحانی غذائیں، 442 یہ 432 434 12 صفحات ہیں۔ تو آپ رسم فرماتے ہیں ایک اولو العزم پیدا ہوگا، وہ حسن اور احسان میں تیرا نظیر ہوگا، وہ تیری ہی نسل سے ہوگا، فرزند دل بند گرامی ارجن مند، مظہر اللہ حقے والعلائے کا ان اللہ نزلہ من السماء۔ یہ بھی اسی مود نشان رحمت مود ذکی غلام کی نشانی ہے جو مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں۔ سامعین کرام، اب سنیے کہ بلائے قادیان کے بانی مبانی جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد حکم و حضرت مرزا غلام محمد کی الوصیت کو نظر انداز کرتے ہوئے نام نہاد خلیفہ ثانی بننے کے لیے اپنی ہی خود ساختہ مجلس انصار میں اپنا نام پیش کروا کر اور پھر 40 ممبران سے ووٹ لے کر، وہ ممبران ووٹ لینے والے بھی اس کے دوست تھے، چمچے تھے اس کے، ممبران سے ووٹ لے کر بذات خود نام نہاد خلیفہ ثانی بن کر بیٹھ گیا، اور پھر نام نہاد خلیفہ ثانی بنتے ہی اپنے مسلح مود ہونے کے اپنا دعوے سے 30 سال پہلے ان دنیا دار اور نام نہاد صحابیوں، جو کہ دراصل مرزا بشیر الدین محمود کے ہی منظور نظر لوگ تھے بلکہ اصل آپ کے چمچے تھے، انہیں اشارے کر دیے کہ میرے مسلح مود اور میرے مظہر قدرت ثانیہ ہونے کے تحریری اور زبانی اعلان شائع کر دو، اور انہوں نے کر دیے، کیونکہ انہوں نے دنیا وہ ڈھونڈتے پھر رہے تھے، وہ دنیا دار لوگ تھے، صحابی بنے پھرتے تھے، انہوں نے تو 1 منٹ بھی نہیں لگایا، مرزا غلام صاحب کی تعلیم کو یکدر چھوڑ دیا۔ مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں پیشگوئیوں پر ہمیشہ اجمالی ایمان لاؤ، ان کی حقیقت کو حوالہ باخدا کر دو۔ وہ ایک ایسی پیشگوئی جو مرزا غلام صاحب جس پر وہ نازل ہوئی اس کو نہیں سمجھ آ سکی ساری زندگی۔ تو یہ صحابی نام نہاد جو تھے مرزا بشیر الدین محمود کے اشارے پر اس کے متعلق اس کے دعوے سے پہلے ٹھوکتے پھر رہے تھے۔ کیا یہ صحابی تھے؟ یہ دنیا دار ٹولہ تھا۔ ہر نبی کے ساتھ اس کے ٹولے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں بیعتیں کر کے، ہوتے دنیا دار ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تیرے ساتھی ہیں، وہ ساتھی کہاں تھے؟ آگے سنیے بات، انہی کے اشارے مطلب کر دیے۔ اچھا، یہ جو میں نے کہا نا، یہ مسلح مود اور مظہر قدرت ثانیہ، اس کے ثبوت آپ نیوز نمبر 5 algoram.com پر آپ وہاں پر دیکھ لیں کہ عجیب خدا کی تقدیر ہے۔ میں تو ان راہوں کا راہی ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے حوالے اچھے لوگ جو خدا خوفی رکھنے والے لوگ جماعت میں ہیں، حالانکہ میں تم کو جانتا بھی نہیں تھا، وہ میرے پاس آئے اور یہ حوالے سارے مجھے دے گئے۔ یہ خدا کی تدبیریں ہوتی ہیں، اپنے بندے کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے اللہ کی تقدیر۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ حالانکہ یہ وہ جو حوالے نیوز نمبر 5 پر ہے، میرے دماغ میں گمان میں نہیں، میں تو ایک عام امی انسان، گاؤں میں بلکہ جنگل میں پیدا ہونے والا ایک انسان تھا، پیدائشی احمدی، والد صاحب بھی پیدائشی احمدی، اور کوئی تعلیم و تربیت نہیں، کوئی قرآن کریم، بڑی ایسے حالات تھے، کوئی پڑھانے والا ہی نہیں تھا، میں کس سے ناظرہ پڑھتا؟ تو بہرحال دنیاوی علم اللہ نے دیا، میں پڑھا بھی ہوں، تو یہ میرے حال ہے، میرے تو یہ لینے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ میرے اس بندے کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑنی ہے، اللہ نے مجھے مہیا کر دی۔ تو یہ سچائی اور صادق کی نشانی کی علامتیں ہوتی ہیں ایسی۔ سامنے کرام، اپنی نام نہاد خلافت یا حاکمیت کو تا قیامت درست ثابت کرنے اور جاری رکھنے کے لیے سب سے پہلا وار حدیث مجددین پر کیا اس نام نہاد مسلم مود جھوٹا جو انسان تھا مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشینوں نے، اور ساتھ ہی احباب جماعت کو یہ کھلا کھلا پیغام بھی دے دیا کہ اب تم اپنے بے خواب کرداروں کو مکفل کر لو، اپنے بے خواب کرداروں کو مکفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ یہ تو بات تم کہتے ہو احمدی ہو، اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، تم کہتے ہو اپنے آپ کو ہم احمدی ہیں، مسلمان ہیں، سوچو غور کرو، احمدی ہونا مسلمان ہو تو بات کی بات ہے، آپ سوچو غور کرو، آپ انسان بھی ہیں، آپ مرزا غلام صاحب کی تعلیم کے ساتھ کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ جن لوگوں کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں یہ تو بدکاروں کا ٹولہ ہے۔ ابھی بھی تمہیں یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب جھوٹے دعوے مرزا بشیر الدین محمود نے کیے تھے؟ وہ تو نالائق ناخلف بچہ تھا مرزا غلام صاحب کا، اور اس کی ساری اولاد کیا کرتی پھر رہی ہے؟
اب میں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ حضرت مرزا غلام صاحب کا مشن تھا؟ یہ جو لوگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بلائے قادیان اور اس کے کھڑپین سارے، یا یہ آپ کی احمدیت تھی؟ مسلمان مولویوں نے جو حشر دین اسلام کا کیا ہوا ہے، اس سے بھی بدتر، اس سے بھی برا حال حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی ناخلف اولاد اور آپ کے دنیا پرست جو صحابی اور دنیا پرست جو احمدی ہیں، قادیانی مولوی بطور خاص، انہوں نے احمدیت کا کیا ہوا ہے۔ آپ تو مسلمان مولویوں کو روتے ہو، اپنی خبر کر لو، دیکھ لو کہ ہمارے لوگوں نے کیا، ہمارے مولوی نے کیا کر دیا ہے۔ کیا ابھی بھی کسی مجدد اور مسلح کے مبعوث ہونے کی ضرورت نہیں تھی؟ میرا سوال ہے احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں سے اور ارباب و اختیار سے بھی، قادیانی اور لاہوریوں کی جماعتوں سے، کہ ابھی بھی کیا کسی مجدد اور مسلح کے مبعوث ہونے کی ضرورت نہیں تھی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے میری احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی نزول مسیح عیسی ابن مریم کے مطابق امت محمدیہ میں یا جماعت احمدیہ میں محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کے مود نشان رحمت یا مود ذکی غلام مسیح عظمہ یا مود محمدی مسیح عیسی ابن مریم کے مظلوم ہونے یا بننے میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی ناخلف اولاد یا برائے قادیان تیسری وجہ بنتا ہے، یہ بنا ہوا ہے۔ یہ 3 وجوہات میں نے آپ لوگوں کو بتانی تھی اپنے اسی لیکچر میں۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، یہ بالکل سچ ہے سارا۔ وہ بندہ جائے کتے؟ آسم نزول مسیح عیسی ابن مریم کی پیشگوئی کے حوالے سے جو آپ علیہ السلام نے امت کو دی، اس حوالے سے پھر میں پڑھ دیتا ہوں۔ آپ سرسم کے یہ الفاظ ہیں: قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، عادل حاکم ہوں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، لڑائی کو ختم کریں گے، یعنی اس کا زمانہ مذہبی جنگوں کے خاتمہ کا زمانہ ہوگا۔ اسی طرح وہ مال بھی لٹائیں گے لیکن کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ ایسے وقت میں ایک سجدہ دنیا و مافیا سے بہتر ہوگا، یعنی مادیت کے فروغ کا زمانہ ہوگا۔ یہ روایت بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اگر تم چاہو تو یہ آیت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا پڑھ کر اس سے سمجھ سکتے ہو کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ اپنی موت سے پہلے اس مسیح پر ایمان لائے گا۔ اس مسیح سے کیا مراد ہے؟ وہ موت محمدی مسیح عیسی ابن مریم جس کی خبر ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی ہوئی ہے۔ اس کے حوالے سے یہ ابو ہریرہ یہ آیت کا ذکر کر رہے ہیں کہ اپنی موت سے پہلے اس مسیح پر ایمان لائے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کا مضمون اب ذکی غلام مسیح عظمہ یا مود محمدی مسیح عیسی ابن مریم کے نزول یا مبعوث ہونے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہونے والا ہے۔ ایک میں اور بتاتا ہوں، ایک پیشگوئی ہے، میں اپنے عیسائی بھائیوں کی ہے، میں بتا دیتا ہوں ان کو بھی۔ موسوی مسیح عیسی ابن مریم کی بعثت ثانی کے حوالے سے یسیہ باب 2 آیت 4 میں لکھا ہے، اور وہ قوموں کے درمیان عدالت کرے گا اور بہت سی امتوں کے جھگڑے مٹائے گا۔ یہ بھی ترجمہ ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ وہ بہت سی امتوں کو ڈانٹے گا اور وہ اپنی تلواروں کو توڑ کر پھالیں اور اپنے نیزوں سے درانتیاں بنا لیں گے۔ تب قومیں ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائیں گی اور نہ ہی کبھی جنگ کرنا سیکھیں گی۔ اگر یہ کل کلاں اس عاجز کے دعوے کے بعد یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، یہ باتیں سچی ہو جاتی ہیں، تو پھر ہم کہیں گے کہ وہ جیسے کہ نبی پاک نے فرمایا وہ یضع الحرب، وہ لڑائیوں کو موقوف کر دے گا، ختم کر دے گا، تو وہ تب یہ بات پھر ہوگی۔ ابھی تک تو ہمیں لڑائی میں جی رہے ہیں۔ اب دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یورپ میں کیا ہو رہا ہے؟ پوری دنیا میں امریکہ کیا کرتا پھر رہا ہے؟ لڑائیاں کہاں موقوف ہوئی ہیں ابھی تک؟ اے میرے احمدی بہنوں بھائی اور بزرگوں اور مسلمان بھائیوں، یہ ساری پیشگوئیاں اب مود محمدی ذکی غلام مسیح عظمہ یا مود مسیح عیسی ابن مریم کے نزول کے بعد دنیا میں انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہونے والی ہیں۔ میں اپنے عیسائی بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ حضرت مسیح عیسی ابن مریم علیہ السلام صرف ایک نبی اور رسول تھے، وہ خدا کے بیٹے نہیں تھے۔ خدا ان چیزوں سے پاک ہے، وہ تو سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے۔ خدا تو اس کو کسی بیٹے کی ضرورت نہیں،
نہ وہ کسی کا جنا ہوا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے. اور مسیح صاحب نے مریم جو تھے نبی اور رسول الا بنی اسرائیل، وہ فوت ہو چکے ہیں. آپ جو اس کا انتظار کر رہے ہو غلطی کر رہے ہو. اب آخر پہ میں مرزا غلام صاحب کے ایک دو حوالہ جات پڑھ کر آپ لوگوں سے پھر اجازت لوں گا، لیکچر ختم کر دوں گا. حضرت مرزا غلام صاحب ازال الحام میں لکھتے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 116 تا 117. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نیک بخت انسان کا فرض ہے. میں اپنی احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے بطور خاص کہوں گا کہ یہ الفاظ مرزا غلام صاحب پر ہیں کہ ان پر ایمان لاؤ اور ان پر عمل کرو. سچائی کا مقابلہ نہ کرو. وہ صادق جو خدا نے اس وقت نازل کیا ہے، آپ لوگ اس کو ناکام نہیں کر سکتے. اگر آپ اس جو طریقہ واردات جو آپ کو قادیانی جماعت کے نمبرداروں نے سکھایا وہ اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑیں گے، یقین کریں کہ وہ کامیاب ہوگا اور خدا اسے کامیاب کرے گا، لیکن آپ لوگ ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے دنیا میں، اپنی آخرت کو تباہ کر لو گے. اب سنیے مرزا غلام صاحب کے لفظ، اس کو مانو بھی اور اس پر عمل بھی کرو. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نیک بخت انسان کا فرض ہے کہ سچائی کے طریقوں کو ہاتھ سے نہ دے، بلکہ اگر ایک ادنا سے ادنا انسان کی زبان پر کلمہ حق جاری ہو اور اپنے آپ سے غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی کا اقرار کر کے شکر گزاری کے ساتھ اس حقیر آدمی کی بات مان لے وے اور انا خیر منہ کا دعویٰ نہ کرے، ورنہ تکبر کی حالت میں کبھی رشد حاصل نہیں ہوگا، بلکہ ایسے آدمی کا ایمان بھی مرض خطر میں ہی نظر آتا ہے. میں وہ جو جماعت احمدیہ سے مرتد ہونے والے کچھ لوگ ہیں، بڑا دکھ ہوتا ہے، بعض پر دل نہیں کرتا ان کی میں بات کروں. آج کل دن رات مرزا غلام صاحب پر بد زبانی کرتے رہتے ہیں. میں ان سے بھی کہوں گا کہ سوچو غور کرو، یہ جو الفاظ ہیں کسی جھوٹے آدمی کے منہ سے نکل سکتے ہیں؟ یہ جو میں نے ابھی الفاظ مرزا غلام صاحب کے پڑھے ہیں، نہیں، یہ صادق کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اگر آپ کو مرزا غلام صاحب کی سچائی میں شک ہے یا احمدیت میں نہیں رہنا چاہتے تو کم از کم مرزا غلام صاحب کے متعلق بات زبانی نہ کرو. ایسا نہ ہو کہ تمہاری آخرت تباہ ہو جائے اور جہنم آپ رسید ہو جائیں. بچیں اس سے، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں. باقی تو میں کہوں گا کہ مرزا غلام صاحب سچے تھے سونے کی طرح. میں ان کی صداقت کے لیے، ان کی سچائی کے لیے ایک نشان ہوں اس دنیا میں اس ٹائم. اگلا حوالہ سن لیجئے، یہ بھی ازالہ وہام کا ہی ہے، صفحات 116 117. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اے خداوند قادر مطلق، اگرچہ قدیم سے تیری یہی عادت اور یہی سنت ہے کہ تو بچوں اور امیوں کو سمجھ عطا کرتا ہے اور اس دنیا کے حکیموں اور فلاسفروں کی آنکھوں اور دلوں پر سخت پردے تاریکی کا ڈال دیتا ہے. یہی کچھ ہوا اس عاجز کے ساتھ بھی. میں ایک امی، ایک بچوں کی طرح انسان ہوں. مجھے دنیا علم و حکمت، دنیا فلسفے کے وہ راز خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کر دیے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ خاص کا وہ جو سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیوری ہے، ابھی میں تقریباً خط لکھ دیا ہے، مکمل کر چکا ہوں، ریوائز کر دیا میں نے. ابھی وہ چھپے گا انشاءاللہ، آپ لوگ پڑھنا اور پھر دیکھنا کہ یہ مطلب کہ یہ ایک بندہ دنیا دار بندہ. میں تو کہتا ہوں کہ ایک فلسفے کے جو آج تک جو دنیا میں ہو گزرے ہیں ان سے بھی یہ نہیں بات طے ہو سکی جو اس عجز کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کروا دی ہے. آگے سو فرماتے ہیں مگر میں تیری جناب میں عجز اور تضرع سے عرض کرتا ہوں کہ ان لوگوں میں سے بھی ایک جماعت ہماری طرف کھینچ لا، جیسے تو نے بعض کو کھینچا بھی ہے، اور ان کو بھی آنکھیں بخش اور کان عطا کر اور دل عنایت فرما تا وہ دیکھیں اور سنیں اور سمجھیں، اور تیری اس نعمت کا جو تو نے اپنے وقت پر نازل کی ہے قدر پہچان کر اس کے حاصل کرنے کے لیے متوجہ ہو جائے. اگر تو چاہے تو تو ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ کوئی بات تیرے آگے انہونی نہیں. تو میں وہ جو مخالفین بھاگتے پھر رہے ہیں احمدیت سے، میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ لفظ کسی جھوٹے آدمی کے منہ سے بھی ایسے نکل سکتے ہیں. خدا کا خوف اختیار کرو، اپنی جانوں پر رحم کرو. میں صرف یہی درخواست آپ لوگوں سے کرتا ہوں کہ اپنی جانوں پر رحم کرو. یہ آزمائش ہے تمہارے لیے. وہ جو آنے والا تھا وہ مرزا بشیر الدین محمود نہیں تھا، وہ جھوٹا آدمی تھا، وہ جھوٹے دعوے کر کے بیٹھ گیا. اس نے تو احمد کو لوٹا ہے. تو اس میں مرزا غلام احمد علیہ السلام کا کیا قصور ہے؟ اگر اس کی اولاد ناخلف نکل گئی، بدکار ہو گئی، مرزا غلام احمد صاحب کو ہم مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. وہ اس کا کیا قصور ہے بیچارے کا؟ اس نے تو اپنا ایک لکھ کے گیا ہے اپنی کتابوں میں کہ میرے بعد میرا کنبہ جو ہے سارا یہ ادھر لوٹ جائے گا اپنی خواستوں کی طرف. وہی کام ہوا.
تو تم مرزا غلام صاحب کا دامن نہ چھوڑو، میری نصیحت ہے تم کو. باقی اللہ تعالیٰ کے پاس میری کامیابیاں ہیں، آپ بے شک مجھے مانے نہ مانے کوئی پرواہ نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ کی طرف سے جو باتیں ظاہر ہونے والی ہیں انشاءاللہ تو وہ میری سچائی پر نشان بھی ہوں گی اور دلائل بھی ہوں گے، اور دنیا اس کی طرف توجہ بھی کرے گی، اس کو قبول بھی کرے گی. اگلا حوالہ بھی سن لیجئے، یہ بھی اسی کتاب کا ہے، صفحہ 141 حاشیہ. آپ علیہ السلام فرماتی ہیں، میں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے بھی کہوں گا کہ یہ تم لوگ سوچتے تھے کہ جماعت احمدیہ میں مسلم موعود وہ ذکی غلام پتہ نہیں کتنا بڑا عالم آئے گا، بہت بڑے خاندان میں سے ہوگا. ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے جو مرسلین ہوتے ہیں، آپ پڑھیں قرآن، ہمیشہ اللہ نے ان کو مسکینوں اور غریبوں سے چنا ہے، انہوں سے اللہ نے کھڑے کر کے پھر ان کو ایسے عالم بنا دیا کہ اپنے وقت کے لوگوں کے انہوں نے منہ بند کر دیے، ہمیشہ کے لیے بند کر دیے. اللہ ماشاء اللہ کوئی بادشاہوں میں سے بھی اللہ نے بنا لیا ہوگا کہ بڑے خاندان میں سے بھی، لیکن 99% اللہ تعالیٰ نے اپنے معمور جو ہیں مرسلین ہیں غریبوں سے، مسکینوں سے، سلیم الفطر لوگ جو ہوتے ہیں ان میں سے چنے ہیں، شرفا میں سے چنے ہیں، نمبرداروں سے نہیں چنے. حضور صاحب یہی بات فرماتے ہیں یہاں پر اس حوالے میں. سنیے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے یعنی قادر مطلق اللہ تعالیٰ کے عجائبات قدرت اسی طرح پر ہمیشہ ظہور فرماتے ہیں کہ وہ غریبوں اور حقیروں کو عزت بخشتا ہے، اور بڑے بڑے معززوں اور بلند مرتبہ لوگوں کو خاک میں ملا دیتا ہے. بڑے بڑے علماء و فضلاء اس کے آستانہ فیض سے بکلی بے نصیب اور محروم رہ جاتے ہیں، اور ایک ذلیل حقیر امی جاہل نالائق منتخب ہو کر مقبولین کی جماعت میں داخل کر لیا جاتا ہے. اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، سنو مرزا غلام صاحب کی یہ تعلیم ہے، اس کو مانو بھی، اس پر ایمان بھی لو، اس کے مطابق عمل بھی کرو. آگے اس میں فرماتے ہیں، ہمیشہ سے اس کی کچھ ایسی ہی عادت ہے اور قدیم سے وہ ایسا ہی کرتا چلا آیا ہے. وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. ایک میں شعر پڑھنا چاہتا ہوں فارسی کا، حضرت مرزا غلام صاحب پر الہام ہوا تھا. یہ بھی موعود ذکی غلام مسیح الزماں یا موعود محمدی مسیح عیسیٰ بن مریم کے حوالے سے ہے. تو میں آپ کی یاد دلانے کے لیے آپ لوگوں کو پڑھ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ باتیں ہیں، اس کی اولاد ہر چیز بند کرتی پھر رہی ہے. حضرت مرزا غلام صاحب پر یہ الہامی شعر نازل ہوا، تذکرہ صفحہ 684. اللہ تعالیٰ آپ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، زید درگاہ خدا مردے بصد اعزاز می آید، زید درگاہ خدا مردے بصد اعزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز می آید. خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے. اے مریم یعنی محمدی مریم مرزا غلام احمد علیہ السلام، تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے. عیسیٰ تو دوبارہ آنا ہے اس نے. تو ایک اور بات یاد رکھیں، عقل کی بات ہے، صحیح بات ہے. میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، غلطیاں سب سے ہو جایا کرتی ہیں، لیکن غلطیاں کرنا اور پھر غلطیوں پر ڈٹ جانا انتہائی خطرناک بات ہے کسی بھی انسان کی عاقبت کے لیے. یاد رکھیں کہ اس روش کو چھوڑ دیں کہ جی غلطیاں ہوگی تو کیا ڈٹ جاؤ، ہم اس کی توجہ ہی نہیں کریں گے. تم کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں کرو گے، تمہاری حیثیت ہی کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں. اور آخر پہ میں ایک انگلش پوئٹ اور سیاستدان ہے، اس کے الفاظ پڑھ کر میں اپنے لیکچر کو ختم کروں گا. یہ جارج گارڈن بائرن فرماتے ہیں، جو لوگ سوال نہیں اٹھاتے وہ منافق ہیں، وہ لوگ جو سوال کر نہیں سکتے وہ احمق ہے، اور جن کے ذہن میں سوال ابھرتا ہی نہیں وہ غلام ہیں. اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، اب آپ اپنے متعلق خود فیصلہ کر لیں کہ آپ کس خانے میں ہیں. کیا آپ منافق ہیں؟ کیا آپ احمق ہیں؟ یا کہ آپ غلام ہیں؟ آپ خود فیصلہ کر لینا. اسی پر میں اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. فالحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل.